بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جو عنوان آج میں نے طے کیا ہے وہ بڑا ہی اہم عنوان ہے، اور اکثر لوگ اس معاملے میں جو ہے سوالات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسا ہو، یہ معاملہ کیا ہو، یا اکثر شکایتیں جو آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کبھی کوئی خاتون شکایت کرتی ہے کہ ان کے شوہر فلاں ہیں، اور کبھی شوہر کی شکایت آتی ہے کہ جو ہے خاتون مطلب ان کی بیوی یا بیگم سے وہ پریشان ہے یا ان میں فلاں ہے. تو میں نے یہ سوچا اور طے کیا کہ انشاءاللہ عزیز ایک عنوان اس پر رکھتے ہیں کہ مثالی میاں بیوی کیسے ہو، اچھے میاں بیوی کی کیا صفت ہوں گی، یا جو ہے اس میاں بیوی کیسے ہو اسلام کے مطابق. بہرحال عنوان کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال عنوان کا مقصد یہ ہے کہ نیک انسان میں، نیک مرد میں جو شادی کر لیتا ہے جو شوہر کہلاتا ہے، اور نیک عورت میں جو شادی کرتی ہے تو بیوی کہلاتی ہیں، وہ کیا خصلتوں کے حامل ہوتے ہیں، وہ کیا صفتوں کے حامل ہوتے ہیں. یہ بات مقصد میں رکھنا. یقیناً قرآن حدیث سے مکمل صفات نیک میاں بیوی کے رکھنا ایک چھوٹے سے لیکچر میں ممکن نہیں ہے. میں نے کچھ چنندہ احادیث چنی ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز میں مثالی شوہر اور مثالی بیوی اس کے تعلق سے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، یا نیک شوہر نیک بیوی، اچھا شوہر اچھی بیوی کی کیا صفتیں ہوتی ہیں. تاکہ ہوتا ہے عام طور سے جب ہم اچھے لوگوں کی صفتیں کیا ہے نہیں جانتے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ان صفتوں کو ہم ظاہر نہیں کر پاتے یا ان صفتوں کو اپنا نہیں پاتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ رشتہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پیار محبت اور الفت کا رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، ویسے دنیا کے اندر بہت سارے رشتے ہوتے ہیں انسان کے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ خاص ہوتا ہے. یاد رکھیں، اور شیطان بھی جو ہے اس رشتے کو خراب کرنے کے لیے مکمل کوشش کرتا ہے. تو کوشش کریں ہم مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم ایک مسلمان شوہر میں جو صفت ہو اور ایک مسلمان بیوی میں جو صفت ہو ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. جن لوگوں کے نکاح ہو چکے ظاہر سی بات ہے ان کو تو ضروری لازم ہے کہ وہ صفتیں پیدا کریں. جن لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے تو ظاہر سی بات ہے وہی صفتیں اپنے اندر پہلے سے رکھیں، تاکہ جب ان کے نکاح ہو تو وہ جو ہے ایک مثالی شوہر اور ایک مثالی خاتون یا مثالی بیوی جو ہے بن سکیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور جب یہ بات مرد اور عورت نہیں سمجھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صفتیں اپنے اندر نہیں پیدا کرنے کی وجہ سے، یا قرآن حدیث کس طرح سے ایک میاں اور بیوی کو، شوہر اور بیوی کو، ہسبینڈ اینڈ وائف کو رہنے کا حکم دیتا نہیں پتہ ہونے سے ہوتا یہ کہ جو سب سے گھنونی چیز جو ہو سکتی ہے، یا جس کو میں کہوں گا حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہو سکتی ہے، وہ نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے. اور وجوہات اتنی چھوٹی چھوٹی اور اتنی ہلکی پھلکی ہوتی ہے جس پہ تعجب ہوتا ہے. تو کیوں نہ وہ صفات ایک مرد اپنے اندر پیدا کر لے، اور کیوں نہ وہ صفات ایک عورت اپنے اندر پیدا کر لے جس سے وہ ایک مثالی مرد، مثالی شوہر، اور ایک عورت جو ہے مثالی بیوی بن جائے، جس کی وجہ سے وہ اچھی صفتوں کی بنیاد پر وہ ساتھ رہ سکے، الفت اور محبت کا یہ رشتہ قائم رہ سکے، اور انسان زندگی میں جو ہے بہت سارے اچھے کام کر پاتا ہے. اس لیے کہ ایک مثال ہے لوگ عام طور سے دیتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نا. یہ دنیاوی ایک مثال ہے، لیکن اگر اس مثال کو میں مان لوں تو ہاں یقیناً
ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہی ہاتھ تھا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی بیوی تھی، ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، کبھی اس کی ماں ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو یہ بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ عزیز جو ہے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں دیکھیے اب امن و امان آ جائیں گے۔ اور جب یہ مثال ہم نہیں سمجھتے، میاں بیوی اپنے اندر کیا صفتیں ہیں وہ نہیں سمجھتے، تو جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں۔ معاملہ جو نکاح ہے، محبت اور الفت کا ہے، یہ دوسرے تیسرے دن اور ہفتے دو ہفتوں میں ٹوٹنے کی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو آئیے آج انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مثالی شوہر کس طرح سے ہو اور ایک مثالی بیوی کے اندر کیا صفتیں ہوں۔ پہلے میں انشاءاللہ عزیز ایک شوہر کے اندر کیا صفتیں ہوں، شوہر ایک ہسبینڈ جو اپنے اندر کیا جو ہے کیریکٹرسٹکس رکھے جو شریعت نے پسند کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مثالی شوہر کے بارے میں آپ نے کیا کہا، چند باتیں پہلے رکھتا ہوں تاکہ میں مرد سے شروع کرتا ہوں کہ مرد کیسا ہو، شوہر کیسا ہو، ٹھیک۔ پھر ہم امید کریں گے کہ پھر جب شوہر یہ سب صفتیں کا حامل ہے یا یہ سب چیزیں دینے کی کوشش کرتا ہے تو وائس ورثہ امید کی جا سکتی کہ پھر عورت سے بھی کہ وہ بھی جو اپنے طرف سے یہ دے۔ تو آئیے مثالی شوہر کی کچھ خوبیاں میں حدیث میں جو آتی ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے بیوی سے حسن سلوک کرنے والا یہ سب سے بہترین شوہر ہے۔ بیوی سے اچھا برتاؤ کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، اس مرد کو، اس آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شوہر کہا، یہ بیسٹ ہسبینڈ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی آپ فرماتی اور کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو۔ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل اور عیال سے، اہل بیوی، عیال بچے، جو اپنے بیوی اور بچوں سے سب سے اچھا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے اہل و عیال میں سب سے اچھا ہوں، اور میں تم سب کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں سے سب سے اچھا ہوں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک منبع تھے، ایک سر چشمہ تھے تمام اچھے اخلاق کے، تو آپ میں وہ صفتیں تھیں۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ سب سے اچھا مرد تم میں وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو۔ تو اس لیے میں نے کہا اچھا شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہا میں تم میں، صحابہ کو بتا بھی دیا، اپنے اہل و عیال سب سے اچھا ہوں۔ اور ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو لہٰذا اس نمونے کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال سے سب سے اچھا تھا۔ اس نبی کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال سے سب سے اچھا تھا۔ تو کوشش کریں، ورنہ ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے شوہر کے اندر وہ یہ ہے کہ تو وہ مرد ہونے کا، اور بہرحال ہندوستان کی تہذیب میں عورتوں کے ایک مقام ہے، لیکن وہ مقام نہیں ہے جس کو اونچا مقام یا اعلیٰ درجہ مانا جاتا ہے۔ عزت، احترام، ماں کا احترام ہندوستانی تہذیب میں ہے، اقوام عالم میں بھی ہے یہ باتیں، لیکن جو مقام اسلام نے دیا وہ مقام عورت کو کسی مذہب میں حاصل نہیں ہوا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا مرد کی قوامیت وہاں ہے، اسلام نے بھی کہا مرد قوام ہے، لیکن اس لیے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جس طرح سے دوسرے مذاہب میں ہے کہ یہ اعلیٰ نطفے کا ہے اور یہ جو ہے کمتر ہوتی ہے، یہ خدا کا پیروکار ہوتا ہے، یہ شیطان کی پیروکار ہوتی ہے، یہ اچھائی کا لانے والا ہوتا ہے، یہ برائی کی لانے والی ہوتی ہے، اس معاملے میں نہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال تو وہاں شوہر کا ایک عجیب مرتبہ ہے، وہ ظالم اور ایک جابر انسان ہوتا ہے، وہ اپنے بیوی کو اپنا غلام سمجھتا ہے، پیر کی جوتی سمجھتا ہے، وہ جو چاہے کرنے کا سوچتا ہے، لیکن اعلیٰ شوہر تو وہ ہے جو اپنی بیوی کو پیر کی جوتی نہیں، نچلا نہیں، اپنے سے کمتر نہیں، بلکہ اس فریق سے، اپنے جو ہے پارٹنر سے، شریک حیات سے، جو ہے زندگی بھر کے ساتھی سے، جیون ساتھی سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور اچھے سلوک کے لیے ماحول زمین زمانے میں جس سلوک کو، جس بات کو اچھا کہا جاتا ہے وہ اس سے مراد ہے کہ کھلاتا ہو، پلاتا ہو، پہناتا ہو۔ کچھ لوگ یہ تو کرتے ہیں لیکن بات اچھی نہیں کرتے ہیں۔ بات اچھی، حسن سلوک میں بات بھی تو شامل ہے، اس لیے کہ انسان کو باقی سب نہ ملے یا باقی سب مل جائے اور اسے بات اچھی نہ کی جائے، عزت نہ دی جائے، تو وہ کہتا ہے یار یہ سب نعمت تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ بات اچھی نہیں ہوتی ہے نا۔ سمجھ آ، تنخواہ بہت ہے لیکن باس جو نوکر کو جو ہے نوکر ہی سمجھتا ہے واقعی میں، آدمی بولتا ہے یار یہ اس جاب میں مزہ نہیں آ رہا ہے، سمجھ آ، تنخواہ تو بہت اچھی ہے۔ تو بات چیت میں اچھی بات چیت کرتا ہو، اٹھنے بیٹھنے میں اچھا سلوک کرتا ہو، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کی عزت اور وقار لوگوں کے سامنے قائم ہو، اس کے عیب کو چھپاتا ہو، یہ بھی تو اچھائی میں شامل ہے۔ بہرحال حسن، اچھائی میں جو جو چیزیں شامل ہیں وہ تمام چیزیں ایک مرد اپنے اندر پیدا کرے اور جو ہے
ایک اچھا شوہر بننے کی، مثالی شوہر بننے کی کوشش کریں تو مثالی شوہر، اچھے شوہر کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے ہسبینڈ کی، کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح حاکم کی روایت ہے، عباس جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ انسان لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے لیکن اپنے گھر کی عورتوں سے نہیں کرتا، بیوی سے نہیں کر پاتا۔ بیوی سے وہی سلوک ہے، سمجھ اری توری سی بات، باہر نکل رہے تو جناب جی جناب اور کیا حال چال ہے، اتنی خیر خیریت کا جذبہ، اور بیوی سے مل رہے تو بس جھڑکنا، ڈانٹنا، اور اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے نا، جس سے پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بیوی کو نہ مارنے والا شوہر بہترین شوہر ہے، یاد رکھیے کہ مثالی شوہر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی آپ فرماتی اور کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم مطلب غلام اور عورت کو جو ہے کبھی نہیں مارا، کسی غلام یا خادم کو کبھی نہیں مارا، اور کسی عورت کو، ظاہر سی ہوتے انکلوڈنگ عورت جب کہہ رہے تھے انکلوڈنگ وائفس، کسی عورت کو آپ نے مارا نہیں، اور کسی غلام کو آپ نے کبھی نہیں مارا۔ ٹھیک، آپ ناراضگی کا اظہار کیا لیکن مارتے نہیں تھے، آپ کے سکھانے کا طریقہ کچھ اور تھا۔ تو نیک شوہر، اچھا شوہر، مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کو مارتا نہیں، یاد رکھیے۔ ورنہ ہمارے پاس یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم تمام سماج میں، سوسائٹیز میں بیوی کو مارا جاتا ہے، اس حد تک بھی مارا جاتا ہے کہ کبھی کبھی پڑوسی چھڑانے آتے ہیں۔ آپ واقعات سنتے ہوں گے کہ ان کو پڑوسی چھڑانے آئے، وہاں اتنا مارا ماری اس شوہر نے کیا کہ وہاں پڑوسی اس کو چھڑانے گئے، تو پڑوسی چھڑانے آ رہے ہیں بولے تو آپ تعجب کیجئے کیسا ماحول ہے۔ تو ایک مسلم شوہر کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ایک مسلم شخص کو، کہ وہ اپنے بیوی کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں اس سے خطائیں ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ایکسٹریم کیس میں جو کام آپ کر سکتے ہو، کیا معلوم سب سے ایکسٹریم کیس میں جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہلکی سی ایسی مار سکتے ہیں، ہلکی سی ایسی مار نصیحت کے لیے کہ جس کا ول نہ آئے، جیسے کہ دوپٹے کو آپ لے کر وہ کرتے ہیں، آپ نے اس میں بتایا دوپٹہ کپڑے سے، ٹھیک ہے اتنا، یا آپ نے حدیث میں کہا کوئی شخص اپنے شوہر کے معاف کرنا، کوئی شوہر اپنے بیوی کے گالوں پہ نہ مارے، ٹھیک، غصہ آتا ہوئے تو چہرے پہ نہیں مارنے کا حکم دیا، ٹھیک۔ اسی طرح ایسی ہلکی مار سکتے ہیں نصیحت کے لیے جس کا نشان نہ اترے، اتنی ہلکی نشان جس کا نہ آئے، ٹھیک، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو ایک نیک شوہر اپنے بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، یاد رکھیے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا کمزوری کی علامت ہے، ہاتھ اٹھانا ایک کمزوری کی علامت ہے، بالکل آخری حد ہے جس کو ہم بولیں گے، سمجھ رہے آپ؟ بہت سارے چارے ہیں اس کے علاوہ، بہرحال۔ اسی طرح لڑکیوں سے جو آزمایا جائے ایسا شوہر جو ہے بہترین شوہر ہے، مطلب اولاد کی پیدائش میں لڑکیوں کی پیدائش پہ جو آزمایا جائے وہ بہترین شوہر ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بہترین باپ ہونا چاہیے، تو میں شوہر میں کیوں لا رہا ہوں؟ ہند پاک کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر جو حالات آج عورتوں کے ہیں صرف لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے، اس بنیاد پر یہ نکات بھی میں اس میں لا رہا ہوں کہ اچھا شوہر جو لڑکیوں سے آزمایا جاتا ہے پیدائش سے، وہ جو ہے اس پر صبر کرتا ہے، یہ بہترین شوہر کی علامت ہے۔ ورنہ اکثر عورتوں پر ظلم کی وجہ اور شوہر جو ہے درندہ بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں پیدا ہو جا رہی ہیں، بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تم بیٹا نہیں پیدا کر سکتی ہو میرے لیے، جبکہ سائنسی اعتبار سے تھوڑی بہت بھی عقل رکھنے والا آدمی آج جانتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ویسے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دیتا ہے، لیکن پھر بھی سائنسی اعتبار سے عورت کے اندر وہ مادہ ہوتا ہی نہیں ہے جس سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہو، صرف مرد میں وہ مادہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ مادہ عورت میں جاتا ہے جس سے لڑکا یا لڑکی بنتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ وہ مادہ ہی نہیں۔ تو اب تو بہرحال سائنس نے کمر ہی توڑ دی اس عقیدے کی کہ جو مرد ناراض ہو رہا تھا، ہاں اب اتنی ناراضگی کرنا تو اپنے آپ سے ناراض ہو کہ میں لڑکے پیدا نہیں کر پا رہا ہوں۔ لیکن جو شوہر، جو شخص جو ہے لڑکیوں سے آزمایا جائے وہ اس پر صبر کرے، تو بہرحال اب عورتیں یہ نہ سوچو دیکھو ہماری پیدائش کو آزمائش بول رہے فیض بھائی، نہیں، میں آپ کی پیدائش کو آزمائش نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی پیدائش، عورتوں کی پیدائش تو یہ تو خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے، سماج نے لیکن جو برائیاں آج پھیلا دی اس کے رد میں یہ بات رکھ رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی، وہ فرماتی ہے آپ نے فرمایا اور کہا، جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، بیٹیاں ہیں، نکاح نہیں ہو رہا، والد کو بڑا مشکل ہوتی ہے، والدہ پریشان ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہے، دیکھیے آپ بچوں کی شادی نہ ہوتی، تو جو شخص آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا
اور بیٹیاں اور اس کے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آنکھ سے رکاوٹ کی وجہ بن جائیں گی۔ جو شخص بیٹیوں کے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، یہ بیٹیاں آنکھ سے آڑ بن جائیں گی روز قیامت اس شخص کے لیے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ آگے فرماتے ہیں اور ایک روایت میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جو شخص بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ نیکی کی، آزمایا گیا لیکن نیکی کی مطلب تعلیم دی، تربیت دی، خرچ کیا، پڑھایا لکھایا اور بیاہ کر دیا، شادی کر دیا، تو وہ فرماتی ہے تو وہ اس شخص کے لیے بیٹیاں آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی، تو اس شخص کے لیے بیٹیاں آنکھ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو جو بیٹیوں سے آزمایا گیا ہو، اس نے لیکن ان کی تعلیم تربیت سب کچھ کی جو اس نے سلوک ہوتا ہے، وہ شخص کے لیے وہ بچیاں آنکھ سے رکاوٹ کی وجہ بن جائیں گی۔ تو ایک مسلم شوہر، ایک نیک شوہر بیٹیوں سے اگر آزمایا جاتا ہے تو وہ جو ہے صبر کرتا ہے اس معاملے میں۔ اسی طرح جو ہے آپ وسلم فرماتے ہیں جو ہے نیک جو ہے شوہر کی صفات کے اندر بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا، نرمی سے کام لینے والا، بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کو قبول کرنے والا شخص بہترین شوہر ہے۔ کیا کیا باتیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ؟ پہلی چیز، بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا، درگزر سمجھتے نا، چھوڑ دینا، معاف کر دینا خطاؤں کو۔ دوسرا، نرمی سے کام لینے والا، عورتوں سے سختی سے، بیوی سختی سے کام نہ لے۔ اور تیسرا جو ہے اس کے حق میں اچھی بات قبول کرنے والا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ عورت میں ہو سکتا ہے کوئی کمزوری ہو، خامی ہو، اور اس بنیاد پر بہت سارے شوہر اس کی تمام اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں، سب چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا کہ اچھائی کو قبول کرنے والا، مطلب برائی تو ہے، ایسے شوہر میں برائی ہو سکتی ہے، ایسا بیوی میں ہوتی ہے، ٹھیک، یہ بیوی میں بھی ہو سکتی، شوہر میں ہے، شوہر میں بھی ہو سکتی، بیوی میں ہے، ٹھیک، وہ تو ہے، لیکن اس کی اچھائیوں کو قبول کریں۔ اکثر لوگ ہمارے پاس بیوی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی ساری اچھائیوں کو بھی انکار کر دیتے ہیں، جیسا بہت زیادہ بات کرتی ہے، مطلب زبان دراز، کسی کو جی بول دیتی، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت زیادہ کام بھی تو کرتی ہے۔ تو آپ ایک اس کی زبان درازی سے اس کے پورے اچھے اعمال کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام کہتا نہیں، اس کی اچھائیوں کو قبول کیجئے، برائیوں کا رد کیجئے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے، بات اچھی کرے یا منہ بند رکھے۔ لوگوں، آپ آگے فرمائیں، لوگوں، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو، مطلب ان کے اندر کچھ ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے لیکن ان کی اچھی باتوں کو قبول کرو، اور یاد رکھو عورتیں پھسلی سے بنی ہیں، پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھے حصے سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اب عورتیں یہ نہ سوچیں یہ تو ہماری برائیاں ہو رہی، برائی نہیں کر رہا ہوں میں، حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ نے ایسی پیدائش کی آپ لوگوں کی، اور یہ آپ کے لیے آزمائش، مرد کو ایسا پیدا کیا جیسے بتایا گیا، یہ ان کے لیے آزمائش، سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب ہوا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کیا تھا، پھسلی سے پیدا کیا تھا، اور اس میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ جو جا کر بینڈ ہوتا ہے پیچھے کی طرف، اس سے پیدا کیا تھا۔ اللہ کی مرضی، دیکھیے یہ آزمائش ہے عورتوں کے لیے، ٹھیک۔ تو لوگوں، عورت پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی سے ہی نہیں، پھسلی کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا کی گئی ہے، سب سے زیادہ ٹیڑھے سے پھسلی سے پیدا کی، یعنی جتنا جو ہے ان عورت کے اندر مطلب ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اگر تم اسے بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے۔ پھسلی جو ہوتی ہے، ریبز جو ہوتی ہے، اس کا جو جہاں سے ٹرن ہوتی ہے، اس حصے کو آپ سیدھا کر پائیں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے، یاد رکھیے آپ۔ تو بہت زیادہ اگر کوشش کرو گے سیدھا کرنے کی تو توڑ بیٹھو گے، مطلب طلاق ہو جائیں گی، الگ کر بیٹھو گے اپنے آپ سے۔ بہت سارے شوہر عورتوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، یہ ایسا ہونا، وہ ایسا ہونا، وہ ایسا ہونا، 100% ویسی ہی ہونا۔ ایک بھی چیز غلط ہوگی، تم نے تو آج تک کچھ اچھا ہی نہیں کیا، تم کو تو کوئی چیز سمجھتی ہی نہیں۔ اس کی دوسری صفت کو قبول کیجیے نا، جتنا 10 سٹیپ بتایا آپ نے، 8 سٹیپ پورے ایگزیکٹ تھے، تعریف کیجیے ماشاءاللہ 8 سٹیپ، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، خوبیوں کی ان کے جو قبول کرو جو ہے، کیوں تو کمزوری تو ہوں گی، یہ فطرت ہے، اور اللہ نے انہیں پھسلی سے اور اس کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا کیا، لہٰذا اگر بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، آپ نے فرمایا توڑ ڈالو گے، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہیں گی، لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو۔ اگر ان میں کچھ اچھائیاں ہیں تو وہ اچھا شوہر ہے جو اس کو قبول کرتا ہے، برائیاں تو ظاہر سی بات ہے شوہر میں بھی ہے، بیوی میں بھی ہے،
اور بیوی نیچرلی اللہ نے بتایا ہے کہ ایسے حصے سے پیدا کی گئی مرد کے، آدم علیہ السلام کی حوا، بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، تو لہٰذا کچھ ایسی فطری خطائیں اور غلطیاں ان میں ہوں گی جس کی اصلاح شاید کبھی نہ ہو پائے، لیکن یہ بات سن کے میری عورتیں خوش نہ اور شوہر کو یہ نہ بولے دیکھو اب تو فیصلہ نہیں بول دی ہمارے میاں، اب تم کو برداشت کرنا پڑے گا. نہیں، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کی اصلاح کیجئے، لیکن ان تمام کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ٹیڑھاپن ہوتا ہے، یہ معنی ہے. نہیں تو عورتیں بولیں ہاں دیکھو اب تو اپنے کو مذہب سے مل گیا کہ اپن ٹیڑھے رہ سکتے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فطرت میں ہوتا ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ اس کو بھی سیدھا کرنے کی اس فطرت کو کوشش کرتی رہے. گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے، تو کیا میں خوش ہو جاؤں چلو اب گناہ کرنے کے اپنے کو لائسنس مل گیا؟ کس فطرت میں گناہ؟ نہیں، گناہ ہماری فطرت میں ہے، اس سے بچنے کا تو ہم ثواب پاتے ہیں. پھر اگر گناہ میں کوئی لذت نہیں ہوتی، ہماری فطرت کا حصہ نہیں ہوتا، تو آزمائش بھی کہاں ہوتی ہے ہماری؟ پھر ریوارڈ، جزا اور سزا بھی کہاں رہتی؟ پھر سمجھ رہے آپ؟ تو عورتوں میں یہ صفت ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں میں بول رہا ہوں ہاں آپ ایسا رہیے جیسا ٹیڑھا پن کر رہے ہیں کیجیے. آپ اپنی اصلاح کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیے، یاد رکھیے یہ معنی ہے اس کا. اسی طرح اپنا اہل و عیال پہ خوشدلی سے خرچ کرنے والا جو ہے یہ اچھے شوہر کی صفت ہے. یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے شوہر ہسبینڈ وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتے. کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، گھر پہ نہیں خرچ کروں گا. کیوں؟ گھر پہ خرچ کرنے کیا فائدہ؟ تو آئیے، یہ تو ایک اچھے شوہر کی علامت ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، آدمی کا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. آدمی جو اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، اس کو جو ہے چیریٹی کا ثواب ملے گا، صدقے کا. اسی طرح دوسری روایت میں فرماتے ہیں جو صحیح مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، 1 دینار غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، 1 دینار مسکین کو صدقہ دو، اور 1 دینار اہل و عیال پہ خرچ کرو، افضلیت کے اعتبار سے سب سے افضل دینار اہل و عیال پہ خرچ کیا گیا ہے. 1 دینار آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے 1 دینار جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، 1 دینار غلام آزاد کرنے کے لیے، 1 دینار مطلب انسان کا 4 دینار ہے، وہ 4 جگہ خرچ کر رہا ہے، اور 1 دینار مسکین کو دیا اور 1 دینار اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہو. افضلیت کے اعتبار سب سے افضل دینار جو اہل و عیال پر خرچ کیا گیا وہ ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پورا روپیہ پیسہ اپنے بیوی بچوں میں کھپا دیں جس طرح سے چل رہا ہے. اللہ کی راہ میں بالکل معاملہ بند، اور ہم کو ہی نہیں بھول رہا ابھی ایک کے بعد دوسرا ایک کام کرنا ہے، کلر کے بعد صوفے خریدنا ہے، صوفے کے بعد دروازوں کا یہ چینج کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے. اور اب تو حدیث بھی آ رہی ہے کہ اہل و عیال پہ خرچ کرنا افضل ہے. میرے بھائی یہ جو ہے ایک ایوریج کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے. یہ بات جو ایک اوسط بات کہی جا رہی ہے کہ انسان کے پاس 4 دینار ہو اور وہ یا 1 دینار ہو اور 4 جگہ خرچ کرنے کا ہو، اور نہیں ہے اس کے پاس تو اہل و عیال پہ پہلے خرچ کرے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہرگز کی پورا ہی اہل و عیال پہ لٹا دے اور برباد کر دے اپنا روپیہ پیسہ. اللہ کی راہ میں خرچ کی بھی اپنی فضیلت اور افضلیت ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو کنجوس شوہروں کے لیے بات ہے بہرحال کہ وہ جو ہے اپنی بیوی پر خرچ کرے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے، ورنہ بہت سے شوہر سمجھتے رہے یہ بیکار خرچ ہے، یہ بھی افضل ہے، اس کا ثواب ہے. اسی طرح جو ہے گھر کے کام کاج میں بیوی کی مدد کرنے والا شوہر یہ اچھے شوہر کی علامت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک. اب بہت سے لوگ کام کاج کی بات آئی گھر میں تو ارے یار یہ تو مردانگی کے خلاف. سمجھ لیجئے ایک آدمی آپ کے گھر گئے، کھٹکا دیے، وہ آپ کا دوست باہر اور ہاتھ اس کے سمجھ لیجئے کوئی چیز لگا رہا تھا، آٹا لگا ہوا ہے سمجھ لیجئے، اور کیا لگا رہا تھا، چلیے آٹا لگا جائے گا تو وہ سامنے والا دوست ارے 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 یہ تمہارا حال ہے گھر کے اندر، آٹا گوندتے تم، بہت ظلم کر رہے ہیں تمہاری بیوی، اور پوری جگہ بات کرتا ارے وہ تو عورتوں کیسا کام کرتا، آٹا گوندتا، فلاں کرتا ہے نا، جبکہ یہ تو اچھے شوہر کی صفت ہے. آئیے اس کے تعلق سے جو ہے گھر کے کام کاج میں مدد کرنے والا یہ اچھے شوہر کی صفت ہے. اس تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں. سودا رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کسی نے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ جب گھر میں آ جاتے نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کر کے تو گھر میں کیا کرتے تھے؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے. کیا کرتے تھے گھر میں آنے کے بعد؟ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو گھر سے نکل کر نماز کو چلے جاتے. مطلب نبوت کی ذمہ داریاں ادا کر کے آپ گھر آئے، سمجھ لیجیے عشاء کے بعد یا مغرب، آپ عموماً جو ہے مغرب عشاء کے بعد گھر آتے تھے. گھر آئے، گھر آنے کے بعد آپ گھر میں جب ہوتے تو کچھ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے،
اس کے بعد سو جاتے، صبح فجر ہے، فجر کے بعد پھر آتے واپس کچھ کام کاج کرتے، اور 90 ذمہ داریوں سے نکل گئے تو پھر تو ایک الگ بات۔ تو ایک اچھے شوہر کی علامت یہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اور وضاحت آتی ہے، جب پوچھا گیا کیا کرتے ہیں گھر میں، تو کہا اپنا جوتا خود سیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیون لگا لیتے ہیں، اور کہنے پر بکری کا دودھ دھو کر لا لیتے ہیں۔ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ کون سی شخصیت کی بات ہو رہی ہے؟ جو دنیا میں سب سے بہترین شوہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی نمونے میں آپ کو ڈال لیجئے، ایک شوہر کا نمونہ تو سب سے بہترین، ایک والد کا نمونہ سب سے بہترین، ایک نانا کا نمونہ سب سے بہترین، ایک سپہ سالار کا نمونہ سب سے بہترین، ایک حاکم کا نمونہ سب سے بہترین، کچھ بھی لے لیجیے آپ، ایک صلاح کار کا نمونہ سب سے، کچھ بھی کوئی بھی اس میں ڈالیے سب سے بہترین۔ تو سب سے بہترین شوہر کی یہ خوبی ہے کہ گھر میں اپنی بیوی کی وہ کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے کام کاج میں۔ ہمارے پاس یہ معاملہ بہت ہم پیچھے رہتے ہیں، جس سے ازواجی زندگی، میرڈ لائف کے اندر وہ محبت الفت نہیں پیدا ہو پاتی جو کام کاج سے ہوتی۔ یاد رکھیں، ساتھ رہ کر ہاتھ کام کاج سے مراد یہ نہیں کہ مکمل طور سے شوہر کھانا بنا رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، یہ بھی اگر آتا ہے تو کئی بیوی کو بھی ریلیکس کرے، وہ بالکل کرے، اس کا بھی تو حق ہے کبھی بیٹھ کر کھائے ہو، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی۔ لیکن کام کاج میں مدد کرنا، آپ گھر پہنچے، آج جلدی پہنچے، بیوی کچھ بنا رہی ہے اور آپ اس کو سبزی کاٹ کے دے رہے ہیں، جب میں کاٹ دیتا ہوں آپ ذرا آگے کا کام کرتے رہیے، آپ کوئی چیز گوشت دھو کر اس کو دے دے رہے ہیں، آپ کوئی چیز بیک ہینڈ میں کر رہے ہیں، چلو میں آٹا گوندھ دیتا ہوں تم فلاں کرو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واضح ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ گھر کے کام کاج کرتے۔ دوسری بات ہے فرمایا اپنے جوتے کو سیتے، کپڑے کو پیون، اور ظاہر سے کپڑے کو پیون لگانے کے لیے آدمی کو سینے پرونے کا علم ہونا چاہیے، ہے نا۔ ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کا کپڑا پھٹ جائے تو خود سی سکتے ہیں؟ نہیں سی پائیں گے، ہے نا۔ اگر بیوی نہ ہو اور گھر میں کوئی عورت نہ ہو تو معاملہ شرٹ بدلنے پہ ہی آنے والا ہے نا۔ سوئی میں تاغہ ڈالنے کے بدلے سوئی ہاتھ میں ڈال لیں گے، ہے نا، نہیں آتا۔ تو آپ سیتے، بکری کا دودھ دھو کر لا کر دیتے، دیکھیے کتنے کام کرتے نا، ہے نا۔ تو ایک مثالی شوہر میں یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ چند خوبیاں تھیں جو ہم نے دیکھی مثالی شوہر کی، کہ وہ اچھا سلوک کرتا ہے، بیوی کی برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کو قبول کرتا ہے، برائیوں کو درگزر کرتا ہے۔ اسی طرح بیٹیاں اگر ہو اور آزمایا جائے تو اس پر صبر کرتا ہے، کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، بیوی سے محبت کا سلوک کرتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر کام کاج میں بھی وقت اگر ہے تو ہاتھ بٹاتا ہے۔ یہ بھی وہ اس کی اچھی صفت ہے۔ اب آئیے بیوی کی طرف جاتے ہیں، نیک بیوی کی کیا اہمیت ہے، اس کی مثالی کیا صفتیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے نیک بیوی کی کیا اہمیت ہے وہ جان لیں۔ نیک بیوی کی اہمیت اس لیے کہ عموماً لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں، اور ایسی ہوتا تھا عربوں میں بھی اس زمانے میں، لڑکی کچھ انتخاب کیا جاتا، لڑکوں کا نہیں، مطلب لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور کچھ صفتوں کی بنیاد پر اس سے نکاح کیا جاتا ہے نا۔ لڑکوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے بہت اچھا لڑکا ذرا جا کے آئیں گے، ہے نا، لڑکی کے لیے رشتے آتے ہیں، تو اس زمانے میں وہی ہوتا تھا۔ تو پہلے تو یہ جان لیں نیک بیوی کی اہمیت کیا ہے، تاکہ جب لڑکی آپ نکاح کا ارادہ کرے تو نیک بیوی تلاش کیجئے، ورنہ ہوتا یہ کہ نکاح کے وقت تو آپ نے تلاش کر کے لالی خوبصورت، میں خوبصورتی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن خوبصورتی بغیر دین کے بیکار ہے، یاد رکھیے، کام نہیں آنے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب آپ نے نہ دین کو ترجیح دیا نہ کچھ، آپ نے کہا بس خوبصورت چاہیے لا لیا، اب خوبصورت تو ہے لیکن بے نمازی ہے، خوبصورت تو ہے لیکن اطاعت گزار نہیں ہے، خوبصورت تو ہے منمانی کرتی ہے، خوبصورت تو ہے نافرمانی کرتی، کیا کریں گے پھر لے کے خوبصورتی کو؟ کیا کریں گے بتائیے؟ زندگی پریشان، دل میں پریشان کہ اما نہیں کہے کیا نہیں کریں گی، بچوں کو تربیت نہیں دیں گی، خود نمازی نہیں تو کیا نماز پڑھائیں گی، ہے نا۔ تو اس میں دینداری کا، تو پہلے نیک بیوی کی اہمیت جان لیجئے۔ مختصر کچھ حدیثیں رکھتا ہوں، پھر اس کی صفت رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے بیوی کے انتخاب میں سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ دیندار ہو، ورنہ ہم دینداری کا کوئی تقاضا اس معاملے میں نہیں رکھتے۔ سب سے زیادہ احتیاط کیجیے، یہ سب سے محتاط رہ کر کیا جانے والا عمل ہے، جس کو افسوس ہمارے نوجوان سب سے آسانی سے، ابا میں کل شادی میں گیا تھا، ہاں بیٹا پھر کیا ہوا، میرے کو ایک لڑکی پسند آ گئی، اتنی جلدی ایک جھٹکے میں تم پسند کر کے آ گئے۔ سب سے محتاط والا کام کو تو آپ چٹکیوں میں کر دے رہے۔ بہت احتیاط کیجیے، محتاط رہ کر انتخاب کیجیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے راوی، اور فرماتے اور کہتے ہیں، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے بعد آپ سے فرما رہے ہیں دنیا میں مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورتیں فتنہ ہیں، عورتیں اس کو غلط کانٹیکس میں مت لیں،
معنی یہ ہے کہ عورت جب دیندار نہیں ہوں گی تو اس سے دنیا میں فتنے مچیں گے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ عورتیں دین پر کم چلیں گی، لہٰذا زیادہ فتنوں میں ملوث ہوں گی اور خود بھی فتنہ ہوں گی اور دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالے گی۔ ورنہ بہت سی بار عورتیں ان چیزوں کو لے کے، یا فیمنسٹ موومنٹ جو دنیا میں چلتے ہیں نا، عورتوں کے حقوق کی بات ہے نا، حقوق نسواں کی بات کرتے ہوئے ایسی روایتوں کو لاتے، دیکھو تمہارے پروفٹ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ عورت فتنہ ہے۔ عورت فتنہ نہیں ہے، معنی یہ دیکھیے، ہر زبان کا ایک اصول ہے، اکثریت چیز کو سب کے لیے کہا جاتا ہے نا۔ جیسا میں سمجھ لیجئے بمبئی جا کے آیا تو میں کہا بمبئی کے لوگ بڑے تیز ہیں، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ 100% لوگ تیز ہوتے ہیں؟ نہیں، اکثریت لوگ تیز چلتے ہیں، تیز کام کرتے ہیں، جلدی سمجھتے ہیں، ہے نا۔ میں کسی اور علاقے جا کر وہاں کے لوگ بڑے سست ہیں، تو اس کا مطلب کیا 100% لوگ سست ہیں؟ اکثریت، تو اکثریت پر کسی چیز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک، کہ وہاں کے لوگ بڑے سچے ہیں، تو 100% نہیں لیکن اکثر، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا عورتوں، اور آج دیکھیے عورتوں کے دین پر نہیں چلنے سے جو فتنے گھروں میں ہوتے ہیں، اور عورتوں کے بے پردہ ہونے سے جو دنیا میں فتنہ مچ رہا ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہے کہ دیکھیے آپ آج پورا ویسٹ، پورا مغرب صرف عورتوں کے فتنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ دیکھیے کیا فتنہ ہے عورتوں کا کہ انسان اپنا مال، دولت، عزت، آبرو کچھ نہیں بچا سکتا ہو۔ تو آپ یہ نہیں کہنا امت مسلمہ کی عورت، میرے بعد مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، چونکہ آپ کے جانے کے بعد ساری انسانیت آپ کی امت ہے، سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، تو لہٰذا بیوی کی سلیکشن میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ کائنڈ آف لیڈی ہو، سب سے بہترین قسم کی عورت ہو، جو دینداری جس کی از بنیاد ہو، خوبصورتی، مال و دولت، حسب نسب رہا تو ٹھیک، ماشاءاللہ، نہ رہا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، دینداری سب سے اول ہو، ٹھیک۔ دوسرا جو ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، مطلب پرکشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ دیکھو تم کیسے عمل کرتے ہو، بس اس میٹھی اور پرکشش دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں سے ہی شروع ہوا تھا۔ تو اس لیے میں نے کہا نیک بیوی کے انتخاب میں سب سے زیادہ جدوجہد کیجئے، اس کو مذاق مت سمجھیے جیسے چٹکی چٹکی میں پسند کر رہے ہیں نا آج کل لوگ۔ اب دیکھیے جب آدمی کہیں سے جا کے اور کسی کو پسند کرے، بنیاد چہرے کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا صفتیں، کیا خوبیاں، کیا دینداری، کیا دیکھا آپ نے چہرے کے علاوہ؟ آپ کو پسند آ گئی ایک لڑکی ایک جھٹکے میں؟ بہت احتیاط کیجیے اور اپنے شریک حیات، اپنی لائف پارٹنر، اپنی وائف کے لیے دینداری کو ترجیح دی۔ اسی طرح جو ہے نیک پرہیزگار اور وفادار بیوی جو ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ نیک پرہیزگار وفادار بیوی اگر کسی کو مل جائے سب سے قیمتی چیز ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث کو بار بار آپ لوگ سنتے ہیں، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، الدنیا کلھا متاع، ہے نا۔ وہ خطبہ نکاح میں جو ہے خاری یا خاری النکاح قاضی صاحب برابر پڑھتے ہو، خیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا تمام کی تمام جمع کرنے کی چیزیں، سامان ہیں، اور اس میں سب سے بہترین چیز اگر کسی کو متاع جمع کرنے کی چیز ملی ہے تو نیک عورت ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ تو دیکھیے ایک جگہ فتنہ کہا، مطلب عورت بری ہو جائے تو سب سے بڑا فتنہ، اور اچھی ہو جائے تو سب سے بہترین چیز جمع کرنے کی، دونوں باتیں آ گئی ان حدیث کے اندر۔ جہاں ایک طرف یہ کہا گیا کہ فتنہ ہے تو برے عورتیں ہیں، لیکن ایک طرف کہا گیا کہ خیر سب سے بہترین چیز اگر کسی کو ہو سکتی ہے، کوئی دنیا میں حاصل کر سکتا ہے، جس پہ فخر ہو سکتا ہے، اس کو وہ امارۃ الصالح، بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ ہونے کے بعد بھی صرف ایک بیوی خراب مل جائے نا تو پوری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا سب سے بہترین سامان اگر مل جائے تو غربت میں بھی آدمی خوش زندگی گزار سکتا ہے، وہ ہے نیک عورت، ہے نا۔ تو نیک بیوی کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح جو ہے نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے اور بری بیوی بد بختی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ مسند احمد کے ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، آپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے اور 4 چیزیں بد بختی کی علامت ہے۔ 4 things، 4 چیزیں ایسی جو مل جائیں تو وہ تو خوش بختی کی، بہت خیر کی علامت ہیں، اور 4 چیزیں نہ ملے تو وہ بد بختی کی علامت ہے۔ سنیے وہ کیا کیا ہے۔ پہلی چیز نیک بیوی، دیکھیے سب سے فرسٹ نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے۔ دوسرا فرمایا کھلا گھر، ایسا گھر اللہ دے جو کشادہ ہو، نیک بختی کی علامت ہے۔ تیسرا فرمایا نیک ہمسایہ، اچھا نیبر، اچھا پڑوسی، خوش بختی کی علامت ہے۔ اور پھر چوتھا فرمایا اچھی سواری، تیز سواری، ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ خوش بختی کی علامتیں ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اس کے برعکس 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ پہلا فرمایا اور کہا بری بیوی، مطلب سب سے اچھی بیوی خوش بختی کی تو بری بدبختی۔ دوسرا فرمایا اور کہا کہ
برا پڑوسی، مطلب وہ پورے جو اوپر آپ نے چار کا ہے اس کا، تنگ گھر، ایسا گھر جس کے اندر انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو، اور چوتھا فرمایا اور کہا بری سواری یا سست سواری جو جلدی چلتی نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ نے اگر کسی کو نیک بیوی دی ہو، کھلا گھر دیا ہو، تیز سواری دی ہو، اچھے پڑوسی دی ہو، خوش بختی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا، اللہ کتنے اچھا پڑوسی، ورنہ بدبخت ہو جاتا۔ تو تیز سواری اللہ نے دی، اچھی اچھی گاڑیاں آپ کو دی جو رفتار سے چلتی ہے، آپ کو جگہ پر وقت پر پہنچا دیتی ہے نا، خوش بختی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ سے فرماتے اور بیوی کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اور عورت کی فرماتے اور کہتے ہیں ناقص العقل ہونے کے باوجود عورتیں اچھے بھلے انسان کی مت مار دیتی ہیں۔ اب جب یہ ناقص العقل اور ناقص الدین لفظ کی بات آتی ہے تو عورتیں ایک دم بھنک جاتی بہت ساری، اور یہ مغربی تہذیب اور جدیدیت نے ایک نیا رخ دے دیا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں کہ عورت ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہے۔ اس کو کچھ مرد اپنی خوامیت جھاڑنے، اپنا بڑاپن جھاڑنے عورتوں کو بولا ارے تم ناقص العقل ہوتی ہے۔ یہ حدیث، یہ الفاظ اللہ کے رسول کے اس معنی میں ہرگز نہیں کہ عورت کو نیچا دکھائے، یہ ہرگز اس معنی میں نہیں۔ کس معنی میں؟ حدیث کے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتا ہوں، میرا جواب نہیں دیتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، اس لیے کہ جہنم میں نے تمہیں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ ٹھیک، عورتوں میں سے ایک عورت اٹھی اور سوال کیا، دیکھیے کیسے حق تھے عورتوں کے، اٹھ کر سوال کر رہی ہے، سوال کیا اور پوچھا عرض کیا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو، لعن تان، بس کچھ ہوا کہ ان کا یہ ہو، ان کا وہ، بس ہوتا ہے نا، بیڑا غرق ہو، ان کے بچے مر جائیں، ان کی گاڑی خراب ہو جائے، ان کا گھر یہ ہو جائے، لعن تان زیادہ بھیجتی ہو، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ناشکری مطلب یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک کام نہ کرے تو پورا احسان اتار دیتی ہو، اس لیے میں نے زیادہ دیکھا ہے تم کو جہنم میں۔ آگے فرمایا اور کہا ناقص العقل اور ناقص الدین ہونے کے باوجود تم اکثر مردوں کی عقلیں مار دیتی ہو، کتنا بھی ہوشیار اچھا مرد ہو، بیوی کے سامنے پریشان ہو کے وہ ہو جاتا ہے، عقلیں مار دیتی ہو۔ تو اس عورت نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم ناقص العقل، کمزور عقل، اور ناقص الدین، کمزور دین کیسی ہوتی ہے ہم لوگ؟ آپ نے جواب دے رہے ہیں اس میں کیا کمی ہمارے، جو آپ نے یہ کہا، آپ نے جواب دیا، فرمایا عقل کی کمی کا تمہارے ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے۔ اب یہ بھی بڑی انصاف کی چیزیں، آپ بولیں گے یہ ناانصافی نہیں ہے، بالکل یہ انصاف ہے، اس لیے کہ معاملات آدمی عورتوں سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 عورتیں، چونکہ عورتیں معاملات کو زیادہ نہیں جانتی تو معاملات میں چونکہ ان کی عقلیں کمزور ہے اس لیے ان کو کہا گیا ناقص العقل۔ معاملات عورتیں نہیں سمجھتے، ایسا کسی عورت کا، ایسا آپ کی اہلیہ ہے اور وہ کہہ رہی کہ میرا لائسنس بنا، کیا آپ کہہ رہے پروسیس، کیا پروسیس رہتا، میں RTO یوں گئے، یوں پیپر دی، یوں ہو جاتا، آپ بولتے ارے ویسا نہیں رہتا بابا، RTO جانا پڑتا، ٹیسٹ دینا پڑتا، اوپر سے پیپر دینا پڑتا، نیچے سے پیپر دینا پڑتا، ایجنٹ لگانا پڑتا، عورتوں کو نہیں سمجھتا یہ سب، سمجھتا ہے کہ دیکھیے اب دیکھیے آپ محلے سے جا رہے، ایک مرد اور ایک عورت کا فرق معاملات کے سمجھ میں، ایک محلے سے جا رہے اور ایک محلے کا بڑا خطرناک آدمی، پورا محلہ اس سے ڈرتا ہے، ٹھیک، پورا محلہ ڈرتا ہے، حتیٰ کہ آپ شوہر اور آپ بھی بول رہے ہیں یہ بہت خطرناک آدمی ہے فلاں ہے، اور آپ کی بیوی کیا بولتی، چپل سے دوں گی اس نے کچھ کیا تو، اپن ڈرتے ورتے نہیں کسی سے، معاملات نہیں سمجھتے ہیں عورتوں کو، ہے نہیں ہے، معاملات کا وہ نہیں ہوتا ان کو، یہ پروسیس ایسا کر، کچھ پروسیس میں کوئی چیز چاہیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے کہا چونکہ معاملات ان کو زیادہ نہیں سمجھتے، دنیا ظاہر سی بات ہے عورتیں گھر میں ہوتی دنیا داری نہیں جانتی، تو کہا تمہاری گواہی اللہ نے ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی، تو یہ تمہاری علامت ہوئی کمزور عقل ہونے کی۔ دوسرا فرمایا تمہارے کمزور دین ہونے کی جو میں نے بات کہی کہ تم ناقص الدین بھی ہوتی ہو، وہ یہ ہے کہ جب تم ماہواری میں ہوتی ہو تو تمہاری مہینے کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اور رمضان کے روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں، تو دین میں بھی کمزور ہو جاتی ہو نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر و فرائض سے اگر 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن دور یا 7 دن دور رہ رہا ہے تو دین میں کچھ نہ کچھ کمزوری تو آئیں گی نا، ظاہر سی بات ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ اس معنی میں ہے، لیکن وہ نہیں کہ عورت پیر کی جوتی ہے تم کو عقل نہیں رہتی اور مرد وہ کرا، نہیں، یہ دین کے اور شریعت کے معاملات میں کہا گیا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اچھی عورت مطلب نیک بیوی کا جو ہے اہمیت کے بارے میں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا، کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں عورتوں کی تعداد میں نے بہت کم دیکھی ہے، مطلب عورتیں جنت میں بہت کم جائیں گی، تو اس وجہ سے کہ وہ ناشکری ہوتی ہے اپنے شوہر کی اور
جو باقی صفتیں اوپر آئی، صدقات خیرات زیادہ کرو، اور اپنے جو ہے شوہر کی اور دیگر لوگ جو احسان کرتے ہیں ان کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ اسی طرح بیوی انسان کے لیے سخت آزمائش ہے، لہٰذا ایک نیک بیوی کی بڑی اسلام میں اہمیت ہے۔ جو ہے طبرانی کی روایت ہے، حضرت جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، آدمی کے لیے اس کے مال اولاد میں اس کی بیوی میں ایک فتنہ ہے۔ تو آدمی تو نیک بیوی کی اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا، اب نیک بیوی نیک لڑکیوں کا انتخاب کریں۔ اسی طرح اب مثالی بیوی کی خوبیاں کیا ہو، نیک بیوی کی خوبیاں کیا ہو، ان خوبیوں کو رکھ کے اپنی بات کو میں سمٹ لوں گا۔ سب سے پہلی جو خوبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ شیرین گفتار، بات کرنے میں میٹھی بات کرنے والی، اچھی بات کرنے والی، خوش مزاج کی بیوی، خوش مزاج ہو، مطلب جو شوہر لا کر دے جیسے حالت میں خوش مزاج ہو، قناعت پسند، شوہر کا دل لبھانے والی اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی بیوی، یہ مثالی بیوی ہے، اچھی بیوی کی علامتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبد الرحمن بن سالم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا نے ان سے فرمایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، کنواری عورتوں سے نکاح کرو، کنواری عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ وہ شیرین گفتار ہوتی ہے، بہت میٹھی اور اچھی بات کرتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مراد نہیں کہ مطلقہ اور بیوہ سے نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شیرین گفتار اچھی بات کرتی ہے اور زیادہ بچے دیتی ہے، مطلب زیادہ اولادیں اس سے ہوتی ہے، اور تھوڑی سی چیز میں بہت جلدی خوش ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کچھ لائے خوش ہو گئی، سمجھ رہے؟ لیکن اگر آدمی نے مطلقہ سے کیا، جائز ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو افضل ہے میں کہوں گا، اس لیے کہ آج کے سماج میں شادیاں ہوتی نہیں ایسی عورتوں، لیکن کیا ہوگا، پچھلا شوہر بہت مالدار تھا اس کا، تو اگر آپ چھوٹی چیز لائیں گے تو خوش تھوڑی ہوں گی وہ عورت، وہ کہیں گے ہاں پچھلا شوہر تو اس سے بڑی بڑی چیزیں لاتا تھا، سمجھ رہے؟ اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک۔ شیرین گفتار، بات کرنے میں میٹھی ہوتی ہے نا، عورتوں میں صلاحیت اللہ نے کوٹ کوٹ کر رکھی، بات کرنا اور میٹھی بات کرنا، اپنی بات کو منوانا، لیکن افسوس کی بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ شوہر سے نہیں کرتی، باقی سب جگہ کرتی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سی عورتیں بولتی ہیں ہمارے شوہر کا ہمارے طرف جو ہے زیادہ دھیان نہیں دکھتا، تو آپ دھیان دینے والی حرکتیں کیجیے تو دھیان دیں گا ہی، پھر وہ سمپل ہے، اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، بس سمجھداری کے تقاضے کی ضرورت ہے۔ آپ سن دیکھیے فرما رہے ہیں کہ کنواری عورتوں سے نکاح کرو، کیوں؟ وجوہات دیکھیے، شیرین گفتار، بہت میٹھی بات کرتی ہے، کم اس میں بہت جلدی لب جاتی ہے، اور ان سے اولادیں بھی تم زیادہ پیدا کر سکتے ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ اس امت کی تعداد اللہ کے رسول کی فخر کی وجہ بنے گی، ہے نا؟ تو ایک نیک بیوی کی صفت اچھی بات کرتی ہے، شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہے، کم جو بھی لا کر دیتا ہے خوش ہو جاتی ہے، اور اولاد پیدا کرنے میں نہ نہیں کہتی بلکہ شوہر کا ساتھ دیتی ہے اور زیادہ زیادہ اولادیں پیدا کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جو ہے ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے اور واپس ہو رہے تھے، تو مدینہ کے قریب میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول نے سوال کر پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے ابھی شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا کنواری سے یا مطلقہ سے، کسی بیوہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے ایک بیوہ سے شادی کی ہے، اس لیے کہ ان کو بہنیں تھیں چھوٹی جن کی تربیت اور پرورش کی ضرورت تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا بیوہ سے۔ آپ نے فرمایا کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ یہ تیرے ساتھ کھیلتی اور تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ دیکھیے بڑی بہترین اور بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ جب کنواری لڑکی سے تم نکاح کرو گے تو وہ یہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے، مطلب یہ ہوا اس کا کہ وہ جو عمل جس نکاح کے بعد انسان میں ہوتا ہے، اس عمل میں نہ صرف مرد شامل ہوں گا بلکہ عورت بھی مکمل شامل ہوں گی، تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کھیلتی۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے، خواتین عورتوں کو سمجھنے کی، یاد رکھی۔ بہت سی بار عورتیں اس چیز کو بھول جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان کسی اور کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ایسا نظر آتا ہے کہ اس کا ساتھی جس کے ساتھ وہ رہ رہا، اس کی بیوی اس عمل کے لیے راضی نہیں، اس کا دل ہی نہیں اس چیز میں۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ دیکھیے، خاص کنواری عورت کی وجہ شیرین گفتار ہوتی ہے، کم خرچ، مطلب کم تھوڑی سی چیز میں خوش ہو جاتی ہے، اولادیں زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس چیز میں، اس عمل میں تیرا ساتھ دیتی ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں آپ نے بتائی۔ تو ایک نیک بیوی کی علامت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو اس کا حق ہے، جو اس کی جسمانی ضرورت ہے، اس کے اندر اتنا ہی شامل ہوتی ہے جتنا اس کا خواہش ہے اتنی اس کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے، یہ نیک بیوی کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے شوہر کے جو ہے غیر موجودگی میں اس کی مال کی اور اپنی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت،
یہ ایک نیک بیوی ہے، مثالی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ طرح طبرانی کی روایت ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے۔ بہترین بیوی کی اور صفتیں آ گئی، پہلی کچھ صفتیں ابھی آ گئی، ٹھیک کیا ہے؟ پہلی کچھ صفتیں جو آئی کہ اولاد پیدا کرنے میں مطلب زیادہ اولادیں پسند کرتی ہے، کچھ تھوڑا بہت بھی لا کے تو خوش ہوتی ہے، بات اچھی کرتی ہے، اور انسانی وہ عمل میں شادی کے بعد جو انسان کرتا ہے اس میں ساتھ دیتی۔ اب دیکھیے اور ایک صفت آ رہی پانچویں، وہ کیا ہے کہ جب تو اس کے طرف دیکھے تو تجھے خوش کر دے۔ یہ ایک مثالی بیوی کی علامت ہے، جیسا کہ شوہر نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایسے شوہر کو دیکھے کہ شوہر اس سے کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے، ہے نا۔ اب شوہر آ رہا ہے، تھکا ہارا ہے، باس نے ڈانٹ دیا، بزنس برابر نہیں، انکم کا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، اور گھر آ رہا ہے اور بیوی اس کو مسکرا کر دیکھ رہی ہے، تو آدھی فکریں اس کی کم ہو گئی، کم ہو گئی، نہیں ہوگی نا۔ اور بیوی نے شوہر کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیا اس کی پریشانی کو، کوئی بات نہیں آج بزنس نہیں ہوا، تو حالات تو پتہ ہوتے ہیں نا بیویوں کو، کوئی بات نہیں آج باس نے کر دیا، چلتے رہتا، آگے دیکھیں خوش ہو گیا شوہر کہ اس نے خوش کر دیا۔ اب شوہر گھر آیا اور بیوی ایک دم، تو وہ بھی خالی دیکھتا، اور وہ پہلے سے بیچارہ اترا منہ تھا، بزنس میں پریشان، یہاں کام نہیں ہوا، انکم نہیں ہو رہی، فلاں ہے، اور بیوی بھی اس کو ایک دم سڑا ہوا منہ بنا کے دیکھ رہی۔ اب کیا ہو گیا ہو؟ یہ دیکھیے شوہر کی خصوصیت میں آپ یہ نہیں کہا کہ بیوی کو دیکھتے بیوی کو خوش کر دیں، یہ تو وہ تو پریشان حال باہر سے آ رہا ہے، چونکہ ایک ذمہ داری ہے کمانے کی، خوش تو اس کو کرنا ہے، تو دیکھے تو خوش کر دے، مطلب بیوی کو شوہر دیکھے تو خوش کر دے، اس کو ایسا چہرہ بنائے، ورنہ ہم بس عموماً ہوتا اب شوہر گھر آیا تو بیوی پریشان ہوتی، پہلے تو ٹی وی شو ٹائم، اور یہ آ جا رہے دیکھو ٹائم پر، کہ 7 بجے شوہر آ جا رہا، 7 سے 10 تک تو پرائم ٹائم ہے ہماری عورتوں کے لیے الحمدللہ، وہ ٹائم تو ریموٹ کنٹرول ہی سب سے پیارا ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں یا آپ کی گھر کی عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسا ہو رہا ہے آج کل، پرائم ٹائم ہے کہ شوہر بھی وہ ٹائم آ جائے تو آگے کا اتنی جلدی طرح لیٹ نہیں، آج ایکسٹرا نہیں کر کے آ سکتے تھے کہ آج تو آخری شو چل رہے تھے، 2-3 دن میں تو ایپیسوڈ ختم ہونے والے اس کے، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے آج، خوش کر دے۔ یا کبھی کبھار شوہر گھر جلدی آ گیا تو بیوی کے چہرے پہ سوالیہ نشان، مطلب ایسا کیوں ہو رہا؟ نہیں میں چور نہیں ہوں، شوہر ہوں تمہارا، سوالیہ نشان سیدھا کیا آ گئے، سمجھ رہے آپ؟ دیکھے تو خوش کر دے، الفاظ پہ غور کیجئے۔ دیکھیے عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اور عورتیں اس بات کو سمجھ رہی ہیں آپ سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، دیکھے تو خوش کر دے، سمجھ جائیے، ہر اعتبار سے خوش کر دے، ٹھیک۔ تو سوالیہ نشان سے دیکھ رہی ہے، پریشان حال ہو کے دیکھ رہی ہے، تعجب سے دیکھ رہی ہے کہ کون آ گیا، تو شوہر بول رہا میں شادی بھی تھی اپنی، یہ بچے اپنے ہی ہیں، ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جلدی کیوں آ گیا آج، دیکھ رہے نا، خوش کر دے، مطلب شوہر کو دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے، یہ چیز پیدا کرنی ہوگی اپنے اندر، یاد رکھیں۔ اس طرح فرماتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں آپ سب ان کو دیکھے تو خوش کر دے، ایک صفت بتا رہے ہیں، اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے، تو کہہ دے کوئی چیز تو بجا لائے، اس کا معنی شریعت کے مطابق، غیر شرعی حکم حرام کام نہیں مانیں گے، شریعت کے مطابق۔ اسی طرح فرماتے ہیں غیر موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، تیری غیر موجودگی، یہ دیکھیے مثالی بیوی کی صفتیں اور آگے اس میں 4، پہلی اس میں 3 آئی، اس میں 4 آ رہے، جب تیری طرف دیکھے تو خوش کر دے، تو جو حکم دے اس کو بجا لائے، تیری غیر موجودگی میں تیرے مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ بہت ساری عورتیں شوہر کی مال کی حفاظت نہیں کرتی، بیجا خرچ کر دیتی، جب شوہر نہیں ہوتا ہے تو اٹھاتے تو جلدی جلدی سب کو بانٹ دو، ان کو بانٹ دیا ان کو، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی مثالی بیوی۔ اسی طرح فرماتے ہیں مثالی بیوی کی خصوصیتوں میں کچھ خصوصیت اولاد سے محبت کرنے والی، اور اپنے شوہر کے تمام معاملات میں امانت دار جو عورت ہوتی ہے وہ مثالی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں۔ اونٹوں پر جو لوگ سواریاں کرتی ہیں ان سواریوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں۔ اور پھر فرمایا ہے جو بچوں پر نہایت شفقت اور مہربان ہوتی ہے۔ قریش کی عورتوں کیا صفتیں ہیں؟ بچوں پر نہایت شفقت اور رحم کرتی ہوتا ہے۔ ایک مثالی بیوی کی مثال بچوں پر رحم کرتی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہیے تو مثالی ماں کی مثال ہو گئی، نہیں، بیوی کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں پر جب بیوی شفقت رحم نہیں کرتی تو اس سے گھر میں فتنے اور فساد اور جھگڑے مچتے ہیں، سمجھے آپ؟ شوہر کو پسند نہیں آ رہا کہ بچے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، محبت اور شفقت کا معاملہ ہی نہیں بیوی کا اس کے ساتھ،
سمجھا؟ تو شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین آپ کہتے ہیں یہ جو قریش کی عورتیں جو اونٹ چلاتی ہیں لیکن سب سے بہترین ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے کہتے ہیں مہربانی کرنے والیاں ہیں اور اپنے شوہروں کے مال اور دولت کی محافظ اور امین ہوتی ہیں. اور ان عورتوں کی خصوصیت جو قریش کی تھی اپنے شوہر کی مال ٹھیک اور اس کے جو ہے مال و دولت کی وہ محافظ ہوتی، امین ہوتی. یہ نہیں کہ شوہر چلا گیا تو اپنے بھائیوں کو لگا دیا، رشتہ داروں میں خرچ کر دیا، بیجا دے دیا، کسی کو بغیر بولے نکال دیا، نہیں، بہت امین ہوتی ہے. اور ایک تو شفقت بچوں پر، ایک اور صفت آ گئی کہ یہ ایک مثالی بیوی کی خوبی، اور مال میں حفاظت کرتی. اسی طرح ایک مثالی بیوی کی خصوصیت میں جو آپ سے بیان کرتے وہ یہ ہے شوہر کی جنسی جذبات کا احترام کرنے والی خاتون پر اللہ تعالیٰ کی رضا رہتی ہے. مطلب یہ شوہر کی جنسی جذبات کی خیال رکھنے والی بیوی یہ بہترین بیوی کی علامت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے. آپ قسم کھا رہے، بات کا امپورٹنس بتا رہے ہیں. قسم اس ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص تم میں سے اپنے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے بلا شرعی عذر کی، میں نہیں آتی، آج تم نے یہ نہیں دیا نا میرے کو تو میں آج نہیں آتی تمہارے پاس، آج نہیں سونا ہے، انکار کر دے، بیوی انکار کر دے، تو وہ ذات جو آسمان میں ہے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ شوہر جب تک راضی نہیں ہو جاتا. اگر شوہر ناراض شرعی اس میں، غیر شرعی شوہر بولیں گے اب میرے کو معلوم ہو گیا کہ نہیں بات، اب میں ناراض رہوں گا تم سے، تم پہ اللہ ناراض، ویسا نہیں. شرعی ضرورت ہے اور بیوی بولتے نہیں آ رہی، ضد ہے اس کی، اسے نہیں آنا ہے، اس کی مرضی نہیں ہے، یا وہ خاموخواہ تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہے، تو آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر بلائے وہ انکار کر دے تو آسمان والی ذات اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ شوہر کو راضی نہ کر لے. کتنی اہم بات ہے نا. تو ایک نیک بیوی کی خصوصیت یہ ہے اپنے شوہر کے جنسی جذبات کا خیال رکھتی ہے اور اسے ایک اور صفت پتہ چلی راضی رکھتی ہے. اسی طرح آپ سے فرماتے ایک نیک بیوی خصوصیت میں وہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی عورتیں. اب غور سے سنیں، بہت اہم پوائنٹ آ رہا ہے، یہ عمل جس نے کر لیا انشاءاللہ وہ کامیاب ہے. 5 نمازوں کی پابند کرنے والی عورت جو بیوی ہے، رمضان کے روزے رکھنے والی عورت، پاک دامن اور شوہر کی اطاعت گزار عورت. پاک دامن ٹھیک ہے، شوہر کے حق میں کسی کو شامل نہ کرے. شوہر کی اطاعت گزار جو خاتون ہیں یہ سب سے بہترین عورت ہے اور یہ عورت جنت میں چلی جائیں گی. 4 چیزیں دیکھیے، اور اس لیے عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، صرف 4 کام کرنا ہے. دیکھیے کیا ہے حدیث کے الفاظ سنیے. یہ ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی آپ سے فرمایا کہا جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، مطلب فرض، رمضان کے فرض 1 مہینے کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ٹھیک، مطلب شوہر کے علاوہ کسی سے وہ عمل نہ کرے، اور اپنی شوہر کی فرما برداری کرے، تو ایسی عورت کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے جانا ہے وہاں سے گزر جاؤ. جنت میں جانا کتنا آسان ہے عورت کے لیے. نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی الحمدللہ اکثر عورتیں کرتی ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت الحمدللہ. اب بس ایک کام ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہر معروف میں، بس. تو ایسی عورت سے روز قیامت کہا جائے گا 8 دروازوں میں سے جہاں سے تجھے جانا ہے گزر جا. جبکہ ہم جانتے ہیں 8 دروازوں میں سے مخصوص لوگ جانے والے ہیں، نمازی ہے، روزدار ہے، زکاتی ہے، اذان کا جواب دینے والے، اور بہت ساری چیزیں. اندازہ لگائیے کتنا آسان ہے ایک عورت کے لیے جنت جانا. شوہر کی فرمانبرداری کرنا ہے، 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہیں، روزے الحمدللہ سب رکھتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے، بس شوہر کی اطاعت کرے چلے جائے جنت. کتنا آسان طریقہ بتا. اور مثالی عورت کی خوبی ہے، یاد رکھیں کہ وہ یہ سب کرتی ہے. اسی طرح مثالی بیوی کا مطلب وہ نمازی ہوتی ہے، روزے کی پابندی کرتی ہے، شوہر کی اطاعت گزارتی، شرمگاہ کی حفاظت. 4 پوائنٹس پھر آگے اس صفت میں. آگے آئیے، اور مثالی بیوی کی جو صفت حدیث میں آتی ہے اس میں شوہر کو خوش رکھنے والی، شوہر کی اطاعت کرنے والی، اپنی جان اور مال شوہر کے حوالے کرنے والی خاتون بہترین رفیق حیات، بہترین بیوی ہے، بیسٹ وائف. جیسے کہ آپ نے فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، یہ نسائی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کہ بہترین عورتیں کون سی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین عورتیں کون سی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. یہ بات چونکہ پہلے آگے تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا فرمایا جب کسی بات کا حکم دے تو اطاعت کرے. نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کی مخالفت نہ کرے.
جس چیز کو ناپسند کرتا ہے جان اور مال کے معاملے میں، شوہر کہتا ہے کہ تمہارے فلاں بھائی یہ گھر پر نہیں آئیں گا، تو وہ نہیں آئیں گا چونکہ وہ غیر محرم ہے. چچیرا بھائی آ رہا تھا، خلیرا بھائی آ رہا تھا، پسند نہیں شوہر کو کہ تو غیر محرم ہے، تو وہ کہہ دے کہ نہیں میرے شوہر کو ویسے بھی نہیں ملنا چاہیے اکیلے میں، تو لیکن بہرحال میرا شوہر پسند نہیں. شوہر نے کہہ دیا کہ یہاں تم صدقہ نہیں کرو گی اور میرے پوچھے بغیر مال نہیں خرچ کرو گی. عورت پھر صدقہ نہ کرے، حالانکہ صدقہ ایک نفل عبادت ہے، لیکن شوہر نہیں کہہ رہا ہے، ہاتھ روک دے اپنے. بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے، بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے، ٹھیک. تو بہرحال ہر معاملے میں جو ہے اس کا خیال رکھنے والی ایسی عورت وہ ہے. اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں، ایک مثالی بیوی کی مثال دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں مطلب مثالی عورت میں بیوی میں کیا خصوصیت ہے. ہر معاملے میں شوہر کی آخرت کا خیال رکھنے والی، ایمان والی جو ہے ایک اچھی بیوی کی صفت اور مثال ہے. ہر معاملے میں شوہر کی آخرت کا خیال رکھنے والی. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپس میں کہا پھر کون سا مال ہم جمع کریں. جب سونے چاندی کے جمع کر کے ہوڑ کر کے رکھنے کا اسلام نے منع کیا، صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا پھر کون سا مال جمع کریں. حضرت عمر بیٹھے تھے، کہا میں ابھی تم کو جواب دیتا ہوں. اٹھے، اونٹ پر بیٹھے اور چلنے لگے. حضرت ثوبان کہتے میں بھی پیچھے بھاگا ان کے اونٹ پر، دونوں چلے. حضرت عمر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اترے. حضرت ثوبان کہتے ہیں میں بھی پیچھے سے اترا اور جا کے وہاں کھڑا ہو گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے رسول، قرآن نے تو ہم کو سونا چاندی جمع کرنے سے بیجا منع کر دیا، اب کیا جمع کرے پھر ہم کلیکشن کیا کرے؟ اسلام نے تو منع کر دیا سونا چاندی جمع کرنے سے. مراد انسان پیسہ روپیہ سونا چاندی جمع کر سکتا ہے، زکوٰۃ نہ دی جائے، ضرورت پہ استعمال نہ کیا جائے، یہ معنی ہے. ہم کیا جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کو جو چیز جمع کرنی ہے وہ کیا ہے. دیکھیے ویسے سب کے لیے، لیکن اس میں حدیث میں ایک لفظ بھی آ رہا ہے اس لیے عورتوں کے اس میں رکھا. تم میں سے ہر شخص کو جو چیز جمع کرنا ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو شکر گزار دل جمع کرنا ہے. جو چیز آپ کو رکھنا ہے اپنے پاس وہ کیا ہے؟ ایک شکر گزار دل جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو. ذکر کرنے والی زبان، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو جمع کرنا ہے، جس کا آپ کو کلیکشن کرنا ہے. اور مومنہ بیوی جو ہر معاملے میں تیری آخرت کے بارے میں سوچے اور تمہاری مددگار ثابت ہو. جمع کرنے والی چیزیں ایک اچھا دل، اچھی زبان ذکر کرنے والی، اور ایک بیوی جو ہر معاملے میں تیرے آخرت کا خیال رکھتی ہو کہ میرے شوہر کی آخرت پہ کیا فرق پڑے گا، آخرت پہ ہو حاصل کرنے کی کوشش. یہ حاصل کرو تم کو دنیا میں، سونا چاندی نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. ایک دل ایسا حاصل کرو جو اللہ کی یاد کرے، ایک اچھی خواہشات، اچھے جذبات، اچھی سوچ والا، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہو. اور تیسری چیز ایسی مومنہ عورت تم جمع کرو، اس کی تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو جو ہر معاملے میں تیری آخرت کا خیال رکھے. یہ مثالی بیوی کی مثال ہے کہ اس میں یہ صفت. اسی طرح مثالی بیوی بننے کے لیے جو ہے کسی کو اگر کوئی نمونہ چاہیے تو طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کائنات کی بہترین خواتین 4 ہیں. اگر کسی کو نمونہ چاہیے کیسی بیوی بنوں میں، رول ماڈل اس لیے میں دے رہا ہوں، کائنات کی سب سے بہترین خواتین 4 ہیں. ایک روایت میں فرمایا مردوں میں تو کہیں کامل گزرے ہیں، عورتوں میں بہت کم کامل مکمل ایمان والیاں گزری ہے، جن میں آپ نے 4 نام لیے، یہاں بھی وہی 4 نام آ رہے ہیں. تو کہا سب سے بہترین خواتین 4 ہے. پہلا کہا مریم بنت عمران، ٹھیک، مریم بنت عمران، ٹھیک، علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ، ان کے تعلق سے کہا مریم بنت عمران. یہ ایک بہترین خاتون ہے، لیکن اب بہرحال ان میں ہم بیوی کے اگزامپل نہیں لے سکتے ہیں. دوسرا فرمایا رکھا خدیجہ بنت خولید، جو خدیجہ کبریٰ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے. کہا یہ سب سے بہترین ہے. تو اب یہ نمونہ ہے، یہ نمونہ ہے عورتوں کے لیے کہ ایسی بیوی بننا ہے آپ کو تو یہ بنیے. کیسا سہارا اپنے شوہر کو دیتی، کیسے آخرت کا خیال رکھتی، اور کیسے اچھی خوبیوں کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے رشتہ بھیجا، اور کیسے اللہ کے رسول نے ان کی اچھی خوبیوں کی بنیاد پہ ان کو سلیکٹ کیا. عمر نہیں دیکھی، 3 بار مطلقہ نہیں دیکھا، یہ اصل ہے. تو مریم آپ کے لیے حضرت خدیجہ ہے. تیسرا فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ، کسی کو نمونہ ہونا عورت کا کیسی بیوی ہو آپ تو ہو جائیے حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھ ڈالیے اور بن جائیے ویسی، یہ ہے نمونہ. اور چوتھا فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ. 4 کا نام آیا، اور چاروں یہ مکمل عورتیں تھیں، کامل تھی. مردوں میں بڑے کامل گزرے ہیں دین کے اعتبار سے، عورتوں میں یہی 4 کامل گزری ہے. تو ان میں سے 3 لائق اتباع ہے، چونکہ حضرت مریم سے شادی نہیں ہوئی لیکن باقی 3 تو ہے ہمارے پاس. اگر کسی کو قابل تقلید بیویوں کے اگزامپل ہونا تو میں نے اس لیے اگزامپل رکھ دیا آپ کو، یہ ہے آپ کو.
اور ایک بیوی اپنے شوہر کی کیوں اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے. ایک مسلم خاتون جانتی ہے اس کے ہسبینڈ کی کتنی اہمیت ہے اس کے حقوق کی، تبھی تو یہ سب کرتی ہے. اور ہسبینڈ کے کیا حقوق ہیں، کتنی اہمیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے. شوہر کے حقوق کی اہمیت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنی اہمیت ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو جسمانی ضرورت پڑ جائے دن میں تو تم نفل روزہ رکھ لو تو مشکل ہوں گی، بغیر اجازت کے روزہ نہیں رکھ سکتی. یہ اس کے حقوق کی اہمیت ہے. اس لیے ایک مسلم خاتون اطاعت گزار ہوتی ہے اپنے شوہر کی، چونکہ اس کے دین نے اس کو پابند کیا ہے اس کا. اسی طرح شوہر کے حقوق کی اہمیت ہے بول کر ایک مسلم خاتون وہ عمل کرتی ہے. اور ایک شوہر بھی اچھا شوہر اس لیے بنتا ہے کہ اس کے رب نے حکم دیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بناتا ہے. شوہر کے حقوق میں دوسری بات جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو کہ خاتون کے لیے ضروری ہے جاننا تاکہ ایک مثالی بیوی بنے، وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرنے والی وہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے. یہ اہمیت ہے بول کے بیوی سب حق ادا کر رہی ہے اور اتنی اچھی بیوی بن کے رہ رہی ہے کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی عورت اچھی عورت نہیں ہو سکتی، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے. پھر آگے فرمایا، اگر وہ سواری پر تمہیں بلائے تو وہاں بھی جانے سے تم انکار نہ کرو. اگر وہ اونٹ پر یا گھوڑے پر بیٹھا اور وہاں بلاتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے تو وہاں جانے سے بھی انکار نہ کرو. کتنی حقوق کی اہمیت ہے شوہر کی، اس بات کو عورتیں سمجھیں. اور اس لیے تو مومنہ ایمان والی عورت اپنے شوہر سے اچھا سلوک کرتی ہے، چونکہ اس کے شوہر کے اتنے حقوق اللہ نے دے رکھے ہیں، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے کسی عورت کے لیے اس کے شوہر کے حق کما حق ادا کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جو ہے دارقطنی کی روایت ہے، بحقی میں بھی یہ روایت آتی ہے، ابو سعید جو ہے فرماتے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا، شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر مطلب وہ کما حق وہ کبھی ادا نہیں کر سکتی. بہرحال اس سے پہلے ایک اور روایت آپ دیکھیے کہ شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے والی کو جنت کی حوریں بد دعائیں دیتی ہیں. یہ حق اتنے اہم ہے کہ دینا چاہیے. مثالی بیوی عورت کو بننا پڑے گا تاکہ شوہر کے حق دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت نے موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں میں سے ایک جو ہے حور جو ہے اس بیوی سے کہتی ہے، مطلب وہاں جنت سے وہ کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تجھے اللہ ہلاک کرے. بددعا دیتی وہاں سے بیٹھ کر، تجھے اللہ ہلاک کرے کہ اسے تکلیف نہ دے، یہ چند دن تمہارے پاس ہے، بعد میں عنقریب تم لوگوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں گا. اللہ اگر بیوی اطاعت گزار نہیں، فرمانبردار نہیں، تو ظاہر ہے جہنم میں چلے جائیں گی بیوی، اور یہ چلے جائیں گا حوروں کے پاس. تو حوریں بد دعائیں دیتی ہے جنت میں بیٹھے بیٹھے اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، ایک مثالی بیوی نہیں بنتی اس کی. اور اسی طرح شوہر کا حق بیوی کبھی نہیں ادا کر سکیں گی. اس تعلق سے دارقطنی کی اور بحقی کی اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، شوہر کا بیوی پر اس قدر حق ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے اور بیوی اس زخم کو چاٹ بھی لے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے بڑے حقوق ہیں، لیکن بہرحال ہمارے پاس آج کل ہم دیکھتے ہیں ان حقوق کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا بچیوں کو ویسی تعلیم نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنے شوہروں کے جن کے نکاح میں وہ جائیں گی حقوق سمجھیں. اب بہت سی عورتیں بولتی ہیں، ہاں یہ ہم کو بڑا زخم چاٹنے کی تم نے حدیث سنا دی، ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے حقوق اپنی طرف سے دیے، اس کے رائٹ سے. والدین کو ایک مقام دے دیا تو دے دیا، اب وہ غلط اور صحیح ہوں گے ان کی پوچھ ہے، لیکن میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. وہ ان کی پوچھ ہے قیامت کے دن والدین کہ کیوں بچوں کے ساتھ ایسا کیا، لیکن کیا میں بدلہ لے سکتا ہوں؟ دنیا میں اسپیشل اسٹیٹس ہے ان کا. اسی طرح ایک بیوی کے لیے شوہر کا بھی اسپیشل اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے وہ غلط ہے، میں مان رہا ہوں، پکڑ ہوں گی اس کی آخرت، وہ تو جا رہا ہے نا. آپ کیوں دنیا میں کیا بدلہ لیں گی؟ بیوی شوہر سے نہیں لے سکتے، جانے دو اس کو آخرت کے. لیکن آپ کا رویہ اس سے اچھا، آپ اپنا حقوق دیتے رہے. جیسا والدین غلط ہو، بچے ان سے بدلہ نہ لے، آخرت میں اللہ دیں گا. شوہر غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا حق ادا کرتے رہیں، باقی چھوڑیے، اللہ لے گا نا اس سے. بہت سی بیویاں دنیا میں لینا چاہتی، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چند مثالیں تھی، یا کچھ مثالیں، کچھ صفتیں تھیں جو اچھے شوہر اور اچھی بیوی میں ہوں، اچھے میاں بیوی میں، کہ ایک اچھے ہسبینڈ، گڈ ہسبینڈ اور وائف کیسے ہوتے ہیں، کیا کیریکٹرسٹکس ان میں ہوتے ہیں. میں نے کچھ باتیں یقیناً مکمل نہیں رکھ سکا ہوں، میں کچھ باتیں جو میں نے مناسب سمجھی آج کے دور ماحول اور جو سوالات آ رہے تھے
کہ تاکہ یہ تمام چیزیں ٹیکل ہو جائے. اور عورتیں مرد کوشش کرے، چونکہ میں نے پہلے مردوں سے خطاب اس لیے کیا، ان کے حقوق رکھیں، آپ اپنے حق دیں، آپ ایک مثالی ہسبینڈ بن جائیں. انشاءاللہ آپ کا فریق، آپ کا اپوننٹ بھی انشاءاللہ ایک مثالی پھر بیوی بننے کی کوشش کریں گی. اور عورتوں سے بھی کہوں گا، آپ کے شوہر جیسے بھی ہو، آپ ایک مثالی بیوی بن جائے. ہو سکتا ہے آپ کا یہ رویہ اس شوہر کو، اس سنگ دل انسان کو، اس بیکار انسان کو، اس نااہل انسان کو، اس جو بھی ہے اس کو بدلنے میں کامیاب ثابت ہوں گا. ورنہ وہ تو غلط ہے اور آپ بھی غلطی کریں گے، دو غلط لوگ مل کے پھر ایک غلط نتیجہ نکلیں گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ حقوق میں نے رکھے تاکہ شوہر بھی ایک مثالی شوہر بنے اور بیوی بھی کوشش کرے، عورت بھی کوشش کرے مثالی عورت بنے. پھر آپ کی بیوی آپ کا حق دے نہ دے، آپ مثالی شوہر بنے رہیے. پھر آپ کا شوہر آپ کا حق دے نہ دے، آپ مثالی بیوی بنے رہیے. لیکن عورتوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا کہ وہ مثالی بیوی ضرور بنے، اس لیے کہ جب مرد ناراض ہو جائیں گا اور اگر اس کے بدلے میں وہ کوئی ایسے الفاظ ادا کر دے جو درست نہیں ہوں گے، طلاق دے بیٹھے چھوڑ دے، اس کا نتیجہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ ضرور جو ہے مثالی بیوی بنیے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے شوہر میں جو کمیاں وہ ضرور دور ہو جائیں گی. اور اگر آپ کی بیوی میں کچھ خرابی درگزر کیجیے، اچھائیوں کو اس کے ناپتے رہیے، اچھائی اور برائی کے اندر سے اچھائی زیادہ ہے تو اس کو لیتے رہیے، برائی کو درگزر کرتے رہیے. انشاءاللہ ایک بہترین سماج، ایک بہترین ماحول. اور جب اللہ کے لیے آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو قیامت کے روز ضرور بھی ضرور اس کا بدلہ ملے گا. لیکن برداشت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو ضائع کر دیں. جب تک دین پر عمل ہو سکتا ہے ساتھ رہنا ہے، جب ساتھ رہ کر دین پر عمل نہ ہو تو اسلام کہتا الگ ہونا بہتر ہے. لیکن تب تک ظاہر سی بات ہے اپنی اچھائیوں کو ظاہر کرے. ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج طلاقیں رونما ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے کورٹ میں، کچہریوں میں اور پولیس اسٹیشنز میں ختم ہو رہے ہیں، جھگڑوں پر، قتل اور غارہ گیری پر ہو رہے ہیں. اگر میاں بیوی یہ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ یہ فتنہ فساد بہت حد تک کنٹرول ہو جائیں گا. اور جب کہ ہماری شریعت نے اتنا بہترین گائیڈ لائنز دیے، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو لہٰذا ان گائیڈ لائنز کو ماننے کی ہم کوشش کریں. اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو مثالی شوہر اور عورتوں کو مثالی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ایک دوسرے کے حقوق دینے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، کسی نے سوال کیا ہے کہ آخرت میں مردوں کے لیے حوریں ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، اکثر یہ سوال مجھے آتا ہے، مسلم بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی بہت سی بار کرتے ہیں کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملیں گا. اسی طرح میرا ایک لیکچر بھی، میں نے ایک چھوٹا سا ایک پارٹ ہے وہ سنت نکاح، میرا ایک لیکچر کا حصہ تھا جس میں کسی نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا، مردوں کو آخرت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملیں گا. جب میں نے جواب دیا تو جواب پہ خوب مسلم کے بھی نان مسلم کی بھی کمنٹس، پھر فیمنسٹ موومنٹ کی گالیاں، عورتوں کے حقوق کے لیے جو لڑتے ہیں کہ دیکھو یہ ملا جو ہمیشہ اپنے فائدے کی سوچتے ہیں. ٹھیک، تو یاد رکھیے اس کا جواب دے رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ اس کا بھی اس میں جواب انکلوڈ کر دیتا ہوں جو کمنٹس لوگوں کے اس پر آ رہے تھے. پہلی چیز، دنیا میں جو فطرت ہے، جنت میں وہ فطرت نہیں بدلیں گی، حالات بدلیں گے، فطرت نہیں بدلیں گی. دنیا میں مرد جو ہے ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، ہاں، تو جنت میں بھی فطرت نہیں بدلیں گی، حالات بدلیں گے. دنیا میں عورت ایک شوہر سے زیادہ کسی کے ساتھ رہ سکتی ہے ایک وقت میں نکاح میں؟ نہیں. تو جنت میں بھی وہ شوہر کے ساتھ ہوں گی. یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ، اس کو اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ملے گا. بات سمجھ، فطرت نہیں بدلیں گی، حالات ماحول بدل رہا ہے، فطرت نہیں. تو دنیا میں مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے تو جنت میں بھی اس کو بیوی کے ساتھ حوریں ملیں گی. لیکن جس طرح دنیا میں اللہ نے یہ عورت کی شرم اور حیا کا تقاضا ہے، ساتھ ایک مرد رہ سکتا ہے ایک وقت میں صرف، تو اسی طرح جنت میں بھی اس کو اس کا شوہر ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ملے گا. سمجھ، تو فطرت نہیں بدلیں گی. ٹھیک، اور فطری طور سے عورتوں کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا بھی نہیں کہ ان کو ایک سے زیادہ مردوں کی ضرورت ہو. لیکن فطری طور سے اللہ نے مرد کو ایسا بنایا، اس کا کریشن ہی ایسا ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو حق بھی دے دیا کہ تم شادی کر سکتے ہو ایک سے زیادہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ناانصافی نہیں ہے. اس لیے کہ مردوں کو حور ملیں گی، اور حور کا جب بھی لفظ آیا تو اہل سنت والجماعت اور صحابہ کے اقوال سے وہ عورت کی طرف ہی اس کی نسبت ہے، کبھی بھی مرد کی طرف اس کی نسبت نہیں کی گئی کہ موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں، اس کو فیمینائن جینڈر ہی لیا گیا، اس کو میسکولائن، اس کو مذکر کی شکل میں کبھی لیا ہی نہیں گیا.
اور صحابہ نے ایسے ہی سمجھا، اور کبھی صحابیت نے سوال نہیں کیا مردوں کو حور ملیں گی، چونکہ انہوں کو پتہ تھا حور مطلب وہ صحابہ کے لیے ہے، ہم کو کیا ملیں گا، چونکہ صحابیت کو پتہ تھا ہماری فطرتاً جیسے اللہ نے بنایا، ہم کو ضرورت ہی نہیں کسی اور کی، ہمارے شوہر ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ نہیں، ناانصافی نہیں، یہ حق ہے۔ اللہ نے جس کو جیسا بنایا اس کو وہ دے رہا ہے۔ اللہ سمجھ رہا ہے بات کو؟ اللہ نے جس کو جیسا بنایا ویسا دے رہا ہے، ٹھیک۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں، حق کا معنی یہ ہے کہ سب کو سب چیز برابر۔ اگر سب کو سب چیز برابر کہے تو پھر جیسا ماں کا مقام ویسا باپ کا مقام بھی ہونا چاہیے۔ ماں کو اللہ نے پھر کیوں 3 درجے بڑا مقام دیا؟ تو دنیا میں 3 درجے بڑا مقام ہے، ماں بالکل فخر کرتی ہے میرے کو 3 درجے زیادہ مقام ہے باپ کے مقابلے میں، ہے نا؟ حدیث میں ہے نا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ سے کے بعد ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر پہلا حق کس کا ہے؟ خدمت جس کی کروں، اطاعت کروں، تو کہا ماں کا تمہاری، پھر کہا اس کے بعد، تو کہا ماں کا، کہا اس کے بعد، کہا ماں کا، کہا اس کے بعد کیا، تو کہا والد کا تمہارے، ہے نا؟ تو میں یہ کہوں نہیں، تو مردوں کے حق میں حق تلفی ہو جا رہی ہے، 3 بار ماں کو درجہ، اس کی خدمتیں، اس کی محنتیں اتنی، اس کا بدلہ وہ دیا جا رہا ہے، تو مرد کو وہ ہے۔ تو لہٰذا فطرت جو عورت کی یہاں ہے وہ فطرت نہیں بدلیں گی، حالات بدلنے والے۔ تو جیسے یہاں ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، وہاں بیویوں کے علاوہ حوریں اس کے پاس ہوں گی، جن کی تعداد، بیویوں کی تو خیر دنیا میں 4 ہے لمٹ، 4 ہے، لیکن جنت کی حد تک حوروں کی لمٹ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال روایتوں میں 70-72 تک بھی الفاظ آتے ہیں، وہ لمٹ لمبی ہو گئی، فطرت نہیں بدلی جاتی۔ عورت شوہر کے ساتھ رہیں گی، اس لیے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا ازواج مطہرہ، انہیں پاکیزہ زوج ملیں گے۔ یاد رکھیے، زوج سے مراد ہوتا ہے پارٹنر، اسپاؤس۔ تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد ملیں گا، لیکن مرد کے لیے حوریں ہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ صحابہ نے یا صحابیت نے کبھی بھی حوروں کو اپنے اوپر نہیں لیا کہ ہمیں حوریں ملیں گی جنت میں۔ صحابہ نے ہی کہا کہ ہمیں حوریں ملیں گی کیا، یا آپ نے کہا کہ تمہیں حوریں ملنے والی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جیسا بنایا، جس کو جو دیا، اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں وہ دے رہا ہے، اور آخرت میں اس کے بدلے میں اس کو وہ ملنے والا ہے۔ ہر انسان کی کوشش الگ ہے، ہر جنس کی کوشش الگ ہے، تو اس کا بدلہ الگ ہے۔ جیسے جنات ہیں، جنات دکھتے نہیں ہیں، ان کی جنس الگ ہے تو ان سے پوچھ بھی الگ ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم دکھتے ہیں تو ہماری کوششیں الگ ہے، تو ہم سے پوچھ بھی الگ ہے۔ اب جناتوں کو دیکھیے آپ، کمانا دھمانا نہیں، یہاں سے اڑے ادھر چلے گئے، ہم کو تو صرف ٹریول کرنے میں لاکھوں روپے لگ جاتا سال بھر میں۔ زبانوں کا مسئلہ نہیں، ہر زبان بول لیتے تقریباً، ہاں کتنی سہولتیں اور چھوٹ ہے ان کو، تو ظاہر سی بات ہے پوچھ بڑھ جائیں گی نا۔ ہم انسان ہیں، ہمارے انسان کی لمیٹیشنز الگ ہے، تو ظاہر سی تو پوچھ اس کے مقابلے میں، سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو لہٰذا مرد کو جنت میں حوریں ملیں گی، عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی اس کا جو ہے صحیح انٹرپریٹیشن ہے، اور حور کا لفظ کبھی بھی مرد کے لیے استعمال نہیں ہوا، یاد رکھیے۔ میرا سوال ہے، آپ نے مثال میں کھلا گھر مینس بولے تھے کیسا، بڑا گھر ہے یا اور دوسرا کوئی؟ اچھا، بھائی نے سوال کیا کہ میں نے جو حدیث میں کہا کشادہ گھر، تو کشادہ گھر سے کیا مراد ہے؟ بڑا گھر؟ دیکھیے کشادہ گھر سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کشادہ مطلب ایسا گھر جس میں اس اعتبار سے آپ رہ رہے ہو کہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں، ٹھیک۔ اب وہ کشادہ بڑا، جیسا مثال کے طور پر آپ کی فیملی ماشاءاللہ بیوی بچے 15-20 بچے، آپ کو 2-4 بیویاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک کمرہ تو کشادہ میں نہیں آئے گا، ایٹ لیسٹ 4 کمرے کشادے میں آئیں گے، ہر بیوی الگ الگ کمرے میں اور بچے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ ڈیپینڈ ہے، میں اس کا کوئی وہ نہیں کہہ سکتا بڑا گھر ہی کشادہ ہو، کہیں بڑا گھر بھی کشادہ ہو سکتا ہے اور کہیں چھوٹا گھر بھی کشادہ ہو سکتا ہے، وہ فیملی پر اور اس پر ڈیپینڈ ہے۔ کشادہ گھر سے مراد ایسا گھر جس میں آپ اطمینان سے رہ سکتے ہو، یہ مراد ہے اس سے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ آج کے ماحول میں دیندار لڑکی کو کوئی ترجیح نہیں جا رہی ہے یا جاتی ہے لیکن، بلکہ فیشن پرست لڑکی کو پسند کیا جا رہا ہے۔ بعض لڑکیاں گھر میں کنواری بیٹھی ہیں کیونکہ وہ دیندار ہیں، پردے دار ہیں، ایسا کیوں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم کوششوں کا انکار نہیں کرتے لیکن تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، کوششوں کے اقرار کے ساتھ کہ کوشش تو کرنا ہے اور اس کے بعد تقدیر ہے۔ کسی کا نکاح نہیں ہونا یہ بھی تو تقدیر ہے نا، کوششیں آپ کرتے رہیے، تو آپ کی دینداری وجہ نہیں آپ کی نکاح نہیں ہونے کی، یہ آپ کی تقدیر ہے، آپ جو کوشش ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں آپ کی۔ اور جہاں معاملہ فیشن پرست لڑکیوں کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، تو پھر دنیا کے حالات بھی تو ویسے ہو رہے ہیں نا، پھر ان کے فیشن پرست کو ترجیح دینے کی بنیاد پر جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ایسے ایسے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر ایک آدھ واقعے پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور فیشن پرستی کی بنیاد پہ جب لڑکیوں کو آپ لا رہے ہیں تو جو دینی حال اور جو آنے والی نسل کا حال ہو رہا ہے وہ بولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ تو عقل مند نوجوان ظاہر سی بات اپنے دیندار لڑکیوں کو ترجیح دے رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ تک کوئی نہیں پہنچا، یا سوال کرنے والا اگر خود وہ ہے یا کسی کے لیے کر رہا ہے، تو
ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں تک رسائی کر دے کہ دیندار لوگوں سے مل جائیں. لیکن آپ قطعاً اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دیندار اور پردے داری کی وجہ سے ہمارا نکاح نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ اچھا سمجھ رہے ہو اللہ نے اس سے بھی اچھا کچھ آپ کے لیے اٹھا رکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو لگا رہے یہ رشتہ بہت اچھا آ گیا, یہ ہو جانا چاہیے میری بچی کا یا میرا خود کا لڑکی سوچ رہی ہے, لیکن پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک بیٹر آپشن اٹھا کے رکھا تھا جو ابھی آپ کو یہی بیٹر لگ رہا تھا جس حالت میں آپ تھے, لیکن اللہ نے اس سے ایک اچھا آپشن اٹھا کے رکھا تھا جو وقت کے بعد ملا, لیکن صحیح جگہ ہے, دیر آئے پر درست آئے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا یہ تقدیر ہے. اور دین کے پہ اوپر جب آپ عمل کر رہی ہیں اور اس کے بنیاد پہ اگر نکاح نہیں اور ایسا آپ کی اگر سوچ ہے تو الحمدللہ یہ آزمائش ہے, پھر اتریے اس پہ. دنیا یہ امتحان گاہ ہے نا. اگر میں پہلے بے دین تھا اور میری تنخواہ زیادہ تھی اور دیندار ہونے کی میری تنخواہ کم ہو گئی تو صحیح ہے نا, یہ بھی تو آزمائش کا حصہ ہے کہ اللہ نے مجھے بے دین جب میں تھا تو مجھے زیادہ دیا, جب دیندار ہوا تو آزما بھی رہا ہے کہ چلو اب دیکھتے ہیں کہ دیندار ہونے کے بعد میں کم کرتا ہوں تو کیا دین پہ ٹکتا ہے پھر بھگ جاتا ہے واپس. تو یہ ایک آزمائش پہلے تقدیر ہے, کوشش یہ کرتی رہنی چاہیے. لیکن اگر دینداری کی بنیاد پہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ ایک آزمائش ہے اور ہر آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے جس کو آپ بہتر سمجھ رہے ہو اللہ نے اس سے بہتر آپشن آپ کے لیے ایک شوہر کی شکل میں اٹھا رکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ بیسٹ ہے, لیکن الحمدللہ جب آج آپ نے سوال کیا کچھ سالوں بعد, جس کا اگر خود کسی لڑکی کا جس کا نکاح نہیں ہو یا ان کی والدہ کا ہے, کچھ سالوں بعد آپ پھر سوچنا میں نے جو جواب دیا تھا اور آپ کے ساتھ کیا اللہ نے کیا, کہ آپ کہیں گے بہت اچھا ہو گیا جب ہم نے نہیں کیا تھا. جس کو ہم سب سے اچھا سمجھ رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں نکلا جو ہم کو اللہ نے اس کے بعد عطا فرمایا. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے, یاد رکھیے اس چیز کو ہم سمجھے. جو برکات اللہ رب العزت اس کے دین کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانے پہ دیتا ہے وہ برکات الگ ہی ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے نکاح دیر سے ہو لیکن اتنا بابرکت ہو کہ کم وقت میں اتنے کارنامے انجام دے دے آپ. کسی نے نکاح بہت جلدی کیا, اولادیں جلدی پیدا ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن وہ کام نہیں کر پائے. کسی کا نکاح بہت لیٹ ہوا لیکن بابرکت تھا, اولادیں کم تھی, حالات کم تھے, مال کم ملا, لیکن ایسی بابرکت اولاد, ایسی بابرکت زندگی کی, کم زندگی میں بڑے کارنامے, کم اولاد میں بڑی چیزیں ہو گئی. ہوتا ہے تو برکت بڑی اہم ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر دینداری کی بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے لوگ فیشن پرستی کو پسند ہے آپ کو نہیں, تو ویٹ کیجیے انشاءاللہ عزیز. اللہ نے تقدیر میں اگر آپ کے نکاح لکھا ہے کوشش, لیکن میں انکار نہیں کر رہا ہوں, کرتے رہیے. اور اگر یہ واقعی میں دین کی وجہ سے ہے تو آزمائش ہے, کھڑے اتریے اس میں کہ اللہ تیرے لیے ہم آزمائے جا رہے ہیں اور لوگ ہم کو پسند نہیں کرے اس وجہ سے کہ ہم برقع پہنتے فلاں, آزمائے جائیے انشاءاللہ عزیز. آپ دیکھیے اللہ اس کا بہترین بدلہ انشاءاللہ عزیز آپ کو نصیب کریں گے. السلام علیکم. فضل بھائی پوچھ رہا تھا کہ جیسے خواتین رہتی ہے گھر کی تو ہم دین کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا جو وقت رہتا ہے, جو بزنس بھی رہتا ہے, اس کے بعد میں جو وقت گھر کا رہتا ہے اس میں دینا پڑتا ہے. یا سنڈے بھی رہتا ہے تو آدھا سنڈے, کیونکہ لوگ بھی فری رہتے ہیں اس کے اندر, تو سنڈے بھی ہمارا اس میں نکلتا ہے. تو اس وجہ سے ہوتی ہے ایک سنڈے ہی تھا وہ بھی آپ نے اس میں دین میں ڈال دیا, ہمارے لیے وقت کم پڑ رہا ہے. کچھ انکم کا بھی مسئلہ رہتا ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں لگاتے ہیں, تو اس کی تھوڑی وجہ تو نصیحت زیادہ. بھائی نے ایک اچھا سوال کی عورتوں کے تعلق سے کہ بہت سی بار ہوتا ہے کہ مرد بزی رہتا ہے, بہت سارے کام میں لگا رہتا ہے اور وہ بیوی کو جو ہے ٹائم نہیں دے پاتا ہے, اور اس کے بعد جو ٹائم تھوڑا بہت ملتا ہے ایسا سنڈے ملتا ہے تو سنڈے کے دن سمجھو درس میں آ گئے یا کہیں چلے گئے تو پھر عورتیں بولتی ہیں کہ اتنا ٹائم تھا یہ بھی آپ نے ہم کو نہیں دیا. وہی تھا نا آپ کا سوال, خواتین یہ کرتی ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سی بار عورتوں کی ایک جو اشکالات یا جو ایک مردوں پر ایک الزام ہوتا ہے, وہ الزام کیا مانو کہ ہمارا شوہر ہم کو ٹائم نہیں دے رہا ہے, جبکہ بیوی بھول جاتی ہے وہ آپ کی محبت, آپ کی الفت کا ہی نتیجہ ہے جو محنت کس کے لیے کرتا ہے وہاں. اور ٹائم جو کام میں لگاتا ہے, جو انکم کرتا ہے, وہ انکم کس کے لیے ہوتی ہے؟ کیا وہ پارٹ نہیں ہے اس کی محبت کا کہ آپ کو حلال اور اچھا کھلانے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے؟ اس کو بھی آپ حصہ سمجھیے, وہ آپ ہی کو ٹائم دے رہا ہے. لیکن ہوتا ہے ایسی بات ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں. تو دیکھیے میں شوہر سے گزارش کروں گا اپنی بیوی کو جو بھی ٹائم دے, جو بھی ٹائم دے, کوالٹی ٹائم دے. مجھے پتہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ زیادہ وقت کی محتاج یا وہ نہیں ہے, آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی. وہ جو بھی آپ ٹائم دے ان کو کوالٹی ٹائم دے, تھوڑا ہی دے لیکن کوالٹی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج, آپ سمجھ کے جو وفات ہوئی 9 ازواج آپ کی حیات تھی, 9 ازواج, آپ سم کی غزوات اور آپ سم کی کارکردگی, آپ سم کی پلاننگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف سفروں پر جانا, ان سب کو نکالے تو ایک بیوی کو بمشکل 1 رات ملتی تھی. 9 بیویوں کی 9 ہو گئی, اس کے بعد آپ سفر پر ہے تو کہیں کے دن سفر پر ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جو روایت میں آتی وہ یہ ہے جب آپ اپنے بیوی کے پاس جاتے تو کوالٹی ٹائم دیتے تھے ان کو, تھوڑا تھا لیکن کوالٹی ٹائم تھا کہ نیکسٹ ٹائم ضرورت ہی نہیں بیوی کو, بس ایک بار دے دیا تو اگلے مہینے میں باری آئیں گے ایک بار. کوالٹی ٹائم.
تو میں بھی یہی کہوں گا جو شوہر ہے، ہماری جو بیویاں یا جو ماں بہنیں امت کی، وہ آپ سے بہت ٹائم امید نہیں کریں، ان کو بھی سمجھتا ہے نا آپ کام کو نہیں جائیں گے، لیکن کوالٹی ٹائم دیجیے. فار ایگزامپل سنڈے کے دن آپ صبح درس میں آگے سمجھ لیجیے، کوئی ایکٹیویٹی میں آ گئے، سنڈے کے دن رات میں جلدی جا سکتے ہیں نا آپ گھر پر، کام نہیں ہے تو گھر گئے آپ، گھر جاتے ہی سب سے پہلے موبائل کو بند کر دیجیے آپ. کوالٹی ٹائم ان کو دینا ہے. اور عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، ان کو اظہار کر کے بتانا، اور یہ فطری چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے، اسلام نے اس کی اجازت بھی دی، اظہار کرنا، کہ آپ جب گھر جائے تو ان کو بتا کے فون بند کرنا کہ فون بند کر رہا ہوں اس لیے کہ اب آپ کے ساتھ رہنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ کوالٹی ٹائم. اور ارے ماشاء اللہ میرا شوہر صرف میرے لیے موبائل بند کر رہا ہے، جبکہ اس کے بغیر تو نظر نہیں آتا ہو، ہے نا. کوالٹی ٹائم. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو رکھ دیا. ٹھیک، اب اس کے بعد بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا مسائل ہے، کیا ہو رہا ہے، کام کاج میں ہاتھ بٹانے کا جو بھی ہو رہا ہے. تو وقت کم کیوں نہ ہو لیکن وہ وقت کوالٹی والا ہو، وہ صرف ان کے لیے وقف ہو وقت. سمجھ رہے آپ؟ اس کا ڈیمانڈ ہے عورتوں کا. تو لہٰذا اور ظاہر سی بات ہے دینی سرگرمیاں بھی تو آدمی تبھی کر پائیں گا جب کام کاج سے فری ہوں گا. اب وہ اتوار کا دن ہو سکتا ہے یا جمعہ ہو سکتا ہے یا کوئی نیشنل ہالیڈے یا چھٹی کا دن ہی ہو سکتا ہے نا. تو وہ سمجھ رہی. لیکن آپ اگر کوالٹی ٹائم اپنی بیویوں کو دیں گے، ہم لوگ عورتوں کو دیں گے، تو انشاءاللہ عزیز جو ہے اس معاملے کا حل ہو جائیں گے. اس لیے کہ اکثر عورتیں اپنا کوالٹی ٹائم شوہر کو دیتی ہیں، لیکن شوہر سمجھو بیوی کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لیے، اور آپ بات کرتے ہیں اور بیل بج گئی ایک منٹ نا، بس اس کا موڈ خراب ہوا پھر، کیونکہ آپ کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے، اس میں بھی آپ جو ہے سلاٹ مار کر دے رہے. ٹھیک، کہ اس کے سمجھ رہے ہیں. تو کوالٹی ٹائم یہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کم وقت دیجیے لیکن کوالٹی ٹائم دیجیے، اس کا اظہار کر کے دیجیے کہ یہ تمہارے لیے کوالٹی ٹائم ہے. اور جب وقت ملے گھمانے لے جائیے، کھلانے لے جائیے. ٹھیک ہے، یہ بھی پارٹ ہے، یاد رکھیے. ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، گھمانے لے جانا، کھلانا اپنی بیویوں کو باہر، یہ ہم سمجھتے نہیں. کبھی خود بنا کر کھانا ان کو کھلائیے. ٹھیک، یہ ہم سمجھتے نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا. 100% بچے اور کھانا پکانا گھر کی ذمہ داری بیوی کی ہے، میں صرف کما کے لاؤں گا. نہیں، کما کے آنے کے بعد وقت ہے تو ان کے ساتھ آپ کوالٹی ٹائم گزاریے. آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ اشکالات ان کے پھر نکل جائیں گے کہ آپ ہم کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. آپ جتنا دیں کوالٹی دے، ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دے، اظہار کر کے دے کہ یہ ٹائم صرف اور صرف تمہارے لیے. اور دوسری چیز، عورتوں کو اپنے محبت کا اظہار کر کے بتائیے اپنی بیوی کو. عورتوں کو اس لیے لفظ استعمال کیا کہ ماں کو بھی آپ کو بتانا پڑے گا، کہ تو عورت کی فطرت ہے، اس کو اظہار جب تک نہ ہو سمجھ نہیں پاتی بہت ساری چیزوں. اظہار کر کے ٹائم دے. ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، اور بیوی کو تو خاص طور سے آپ کو اظہار کر کے دینا ہے. اظہار کر کے وہ چیز بتائے کہ یہ تمہارے لیے فلاں چیز تمہارے لیے صرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، فلاں تمہارے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، تمہارے لیے کیا ہوں تو بہت خوش ہو. اچھا میرے لیے جاب میٹنگ چھوڑ کے آ گئے، میرے لیے وہاں سے چھوڑ کے آئے، میرے لیے کمپنی سے آئے. وہ آدھا ریلیکسیشن ہو جاتا ہے ان کو، معلوم. جیسا کہ آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور آپ کمپنی سے آئے سب کو آپ لیکن ایسا بولے میں کمپنی کا جاب چھوڑ کے آپ کے لیے آیا ہوں، تو آدھا ان کی بیماری جبھی دور ہو جاتی. اوہ ریلیکس، کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ایک مرد ان کے لیے ان کا بیٹا دے رہا ہے. تو ویسا آپ اظہار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اظہار کرتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انداز سے جانتے تھے انسانی فطرت کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی جب میرے ساتھ ہوتے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اللہ عائشہ سے فرمایا اور کہا اے عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں خوش ہوں یا ناراض ہوں؟ تو کہا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو خصم ہے محمد کے رب کی، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم خوش، اور جب تم ناراض ہو جاتی ہو مجھ سے تو کیا کہتی ہو خصم ہے ابراہیم کے رب کی. کیا کہتی ہے خصم؟ کیا کہتی خصم ہے ابراہیم کے رب کی، مطلب محمد کے رب کی، مطلب آپ وسلم کے رب کی اللہ کی، ابراہیم کی رب کی مطلب ابراہیم علیہ السلام کے رب اللہ کی. لیکن الفاظ تو میں اس سے سمجھ جاتا تھا. عائشہ مسکرا کر اللہ کے رسول خصم تو اللہ کی کھاتی ہوں نا، بس نام نہیں لیتی ہوں بیچ میں آپ کا، مطلب خصم تو میں چینج نہیں کر رہی ہوں. مطلب محبت کا بیوی کا اظہار کی جب خوش ہے تو محمد کے رب کی خصم. تو اللہ کے میں سمجھ جاتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو ناراض رہتی ہو، اور جب تم ناراض ہوتی ہو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، مطلب میرا نام لینا پسند نہیں کرتی. تو عائشہ مسکرائی اور کہا اللہ کے صرف نام کا تو فرق ہے، قسم تو اللہ کی کھاتی ہوں نا. ٹھیک، تو بہرحال دیکھیے سمجھ رہا اللہ کے رسول نے اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں تم میرے طرف کس طرح سے ہو کرتی. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے اور ہم اگر ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور میں گوشت کا کوئی حصہ ہڈی کسی ایک طرف سے کھاتی، اللہ کے رسول مجھ سے لے لیتے اور اسی طرف سے کھاتے. کوالٹی ٹائم، تھوڑا وقت دے رہے ہیں مکمل دے رہے ہیں، اسی جگہ سے کھاتے ہیں آپ. لیکن کوئی بھرے محفل میں پورے خاندان کے سامنے اس کی بیوی کی ہڈی لے کے نہ کھایا تو بولے اب حدیث میں آ گیا اللہ کے رسول کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہتے تھے گھر میں، آپ کو کوئی بہن نہیں تھی، آپ کو کوئی بھائی نہیں تھا، اور حضرت عائشہ اور بہت سی ازواج سے آپ کو بچے بھی نہیں تھے. تو لہٰذا یہ ایشوز وہاں نہیں ہوں گے. وہ پرائیویسی ہوتی تھی، گھر میں چلے گئے مطلب پرائیویٹ لائف ہی تھی آپ کی، بچے بھی نہیں تھے آپ کو، بہن بھائی کوئی نہیں تھے، سمجھ رہے، والدین بھی نہیں تھے آپ کو.
تو آپ اکیلے تھے گھر میں اپنے اور بیویاں ہوتی تھی. تو یہ سمجھیے. تو ایک بار ایک آگے بولے ہمارے بیٹے صاحب کیا کر رہے ہیں, بولے دستر پہ آ رہے بیوی کی ہڈی لے کے کھا رہے. کیوں؟ تو فیض بھائی نے بولے کہ اللہ کے رسول کرتے تھے. یہ یہاں کے لیے تھوڑی ہے, یہ اکیلے سمجھو آپ کھا رہے ہیں, ساتھ مل گئے تو جب کے لیے ٹھیک. اسی طرح وہ فرماتی ہے کہ جب میں پانی پیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلاس لے لیتے اور اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہے. کوالٹی ٹائم, مطلب بیوی غور کر رہی تھی کہ شوہر کیا کرتا ہے اس چیز کے ساتھ, اور اللہ کے رسول شوہر ہونے کے ناطے اظہار بھی کر رہے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں تمہاری چیز کے ساتھ. سمجھ رہے آپ؟ کوالٹی ٹائم یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اس کو بہت سی بار ہم بھول جاتے ہیں, یاد رکھیے بھول جاتے ہیں. اور ازواج مطہرات نے اپنے زندگی کی وہ حالات بھی ہمارے سامنے اظہار کیے جن حالات کی وجہ سے ہم جان سکے, چونکہ نبی نمونہ. بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ طہارت کے مسائل یہ یہودیوں کی, فارسیوں کی اور فلاں کی سازش ہے. بولے ایسی حدیثیں لا دی جس میں اللہ کے رسول کی ازواج زندگی چلا کری. کوئی اپنے ماں باپ کی زندگی بولیں گا کہ خود میرے عنوان جو میں نے ازواج مطلب فیملی لائف کے اوپر جو میں نے مطلب جو ہے آداب معاشرت جو میرا ایٹیکیٹس آف سیکس ان اسلام جب ویڈیو گیا نیٹ پر, تو بہت سارے جو ہے لوگوں نے اتنے کمنٹس کیے, برے کمنٹس کیے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کو ننگا کر دیتے ہیں, ازواج مطہرات کو ننگا کرتے ہیں. جبکہ وہ گدھے اور احمق لوگ آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ ہم اپنے ماں باپ کی یہ زندگی ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جو آئیڈیل اور نمونہ دیا گیا نا تو یہ آئیڈیل نمونہ کرنا پڑے گا, ورنہ کہ پھر تم جانوروں کی جیسی زندگی گزارو گے. وہ جب ان کی نہیں دیکھو گے تو کیا جانوروں جیسی گزارو گے, پھر کتے بلی کیسے رہوں گے, پھر نہیں نا. تو یہاں نبی چونکہ آئیڈیل تھا, اس کے زندگی کے وہ پہلو بھی ہمیں بتائے گئے جو عام لوگوں کی زندگی کے پہلو نہیں بتائے گئے ہیں. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ ہے کوالٹی ٹائم. تو کوالٹی ٹائم تو اس طرح کرتے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے زوج سے ملتے ہیں, ہم سے ملتے ہیں, ٹھیک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایسا بوسہ لیتے, روایت میں الفاظ ہیں اپنی ازواج کا, کہ وہ کہتی بس اللہ کے رسول. دس از کوالٹی ٹائم. یہ ہے کوالٹی ٹائم کہ وقت تھوڑا ہے لیکن ایسے اعمال انسان کر رہا ہے کہ بس بیوی مطمئن ہے, پھر اس کو ضرورت نہیں کسی چیز کی. تو یہ ہے بہرحال کوالٹی ٹائم. تو ہمیں یہ ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ ہم جو بھی وقت دیں اپنی بیویوں کو اس کوالٹی ٹائم ہے. چونکہ یہ ہر جگہ یہ کمپلین ہے کہ ٹائم نہیں دیتے ہسبینڈ. ٹائم کا ایشو نہیں, جو میں نے انالیسس کیا وہ ہے, سب جانتے ہیں کہ 8 گھنٹے آدمی جاب کریں گا, رات میں 6 گھنٹے سوئیں گا, تو 8 اور 6 14 گھنٹے تو چلے گئے. 10 گھنٹے اس میں سے بچے نمازیں ہیں اور دیگر کام, بہت ساری چیزیں سب کو پتہ ہے. لیکن جو بیویوں کو چاہیے وہ چیز ہے کوالٹی ٹائم. تو آپ کوشش کیجئے جتنا وقت ملتا ہے اس کو کوالٹی وائز دیجیے اور اظہار کیجیے اس کا. انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیے وہ انشاءاللہ جو جملہ ہے کہ آپ وقت نہیں دے پاتے, انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے نکل جائے. کسی نے کہا کل کے دعوت ٹریننگ پروگرام میں کیا غیر مسلم آ سکتے ہیں؟ تو نہیں, آپ غور سے سنیں. یہ دعوت ٹریننگ پروگرام غیر مسلموں کو دعوت کیسے دینا ہے آپ کو سکھایا جائے گا, ان کو لا لیں گے. میں کمپنی کا آپ کو ایجنٹ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے اپنا پروڈکٹ سیل کریں گے, اور آپ سیدھا کسٹمر کو لے کے آ جا رہے ہیں اندر. یہ دعوت ٹریننگ پروگرام ہے, دعوتی پروگرام نہیں ہے. دعوتی پروگرام مطلب غیر مسلم آئیں گے اور ان کو دعوت اسلام دیں گے, نہیں. یہ آپ کیسی دعوت دینا ہے وہ سکھایا جائے گا. تو یہاں ایک بھی غیر مسلم نہیں آئیں گا, یاد رکھیے. غلطی سے بھی مت لائیے, اور آئیں گا بھی تو ہم بھیجا دیں گے, اس کو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہم آپ کو سکھانے والے کہ آپ کیسے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں گے. تو یہ غیر مسلموں کے لیے پروگرام نہیں, یاد رکھیے. غیر مسلموں کیسے دعوت پہنچائے وہ آپ کو سکھایا جائے گا, وہ کام آپ کرنا پھر بلا کر ان کو, ٹھیک. بچوں کو کل کیا پروگرام لا دیے, بچوں کو اجازت نہیں, جو ایڈمیشن لیں گا وہی اندر آئیں گا. آپ بچوں کو اگر خواتین آ رہی ہیں تو یاد رکھیے بچوں کو نہیں لا سکتے آپ پروگرام کے اندر. خواتین جیسے چھوٹے بچوں کو لائیں گے وہ نہیں ہو, چونکہ وہ سیشن ہے, کلاسز ہے, ٹریننگ ہے, اس میں اگر بچے آئیں گے تو بہت ڈسٹربنس ہوتا ہے. تو خواتین اس بات کا خیال رکھیں کسی بچے کو نہ لائیں. دوسرا مرد اس کا خیال رکھے کہ میرا دوست تھا خالی تھا, میں بولا چل تو بھی چل دعوت ٹریننگ پروگرام میں, اس کو بھی ہم آنے نہیں دیں گے. پھر لوگ آگے بولتے رہے دینی کام ہے اور اس میں آپ آنے نہیں دے رہے. دینی بھائی دینی کام ہے لیکن انتظام اس کے اعتبار سے ہوا نا, جتنے لوگ آ رہے ہیں ایسے لوگوں کو لا لیں گے تو پھر یہ عام پروگرام ہوگا. وہ تو ہم رکھتے رہتے, کئی پروگرام رکھتے ہیں, کیا بولنے کی کیا ضرورت تھی پھر اس کو, ہے نا. آپ کو بلاتے, آپ ہی کے ڈبے منگواتے, آپ کو بولتے آئیے ظہر کے ٹائم چھٹی نماز پڑھ کے آئیے, پھر ظہر کے تو وہ ہو جاتا. لیکن جب ہم کو اتنا مینیج کرنا ہے تو ہم 60-65 سے اوپر لوگوں کو مینیج نہیں کر سکتے. تو لہٰذا بچے بھی مت لائیے, کسی اور کو بھی مت لائیے, وداؤٹ ایڈمیشن بھی مت آئیے, اور آج شام تک ہی بہرحال ایڈمیشن کرا لے, ورنہ صبح آپ کیا ہوں گے آئیں گے اور وہ اندر آنے نہیں دیں گے, یہ بات ہے. پھر آپ بولیں گے دینی کام میں ایسا کرتے فلاں کرتے, تو نہیں. دینی کام ہے تو اس میں تو پہلے سے احتیاط کرنا چاہیے. دنیا میں کتنا پہلے سے کرتے کورسز کے لیے, تو آپ کی طرف سے غلطی ہے کہ آپ نے اس میں احتیاط نہیں کی. السلام علیکم فیض بھائی, جیسا کہ آپ نے بولے کہ ایک عورت کو جنت میں اس کا ہسبینڈ ملے گا, لیکن اگر ہسبینڈ جہنمی ہے
تو پھر اس کو کیا ملے گا عورت کو؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کنواری ہے اور وہ کنوارے پن میں مر جاتی ہے تو پھر اس کو کیا ملے گا جنت میں؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کرتی ہے، اس کا ہسبینڈ مر گیا، پھر وہ دوسری شادی کرتی ہے، تو پھر جنت، اگر دونوں جنت میں جاتے ہیں دونوں آدمی، تو پھر اس عورت کو کیا ملے گا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک خاتون ہے جو ہے اس کی شاید مطلب اس کا ہسبینڈ جہنم میں جاتا ہے اور وہ جنت میں جاتی ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس تعلق سے علماء کے جو اقوال آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی مومن سے جنت میں کرا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو حور نہیں ہے لیکن پھر وہ مرد کے ساتھ ہی ہے کسی نہ کسی، اس کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ نیک اس کے کیلیبر اور اس کے لیول اسٹیٹس کے مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ پہلا جو عورت کا شوہر جہنمی ہو جائے اس کا یہ ہوگا، ٹیمپرری جہنمی ہے تو وہ ویٹ کریں گی اس کے لیے، پھر وہ آ جائیں گا، لیکن اگر پرماننٹ ہے تو اس کا نکاح کسی اور سے جنت میں ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر کوئی عورت کنواری مر جائے تو یقین میں سمجھتا ہوں اس سے قیاس کر کے کہ اس کا بھی یہی ہوگا جو اس کا ہو رہا ہے کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا لیکن جہنمی ہے، جنت میں ہمیشہ کے لیے، تو اس سے شادی، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے معاملہ کر دیں گا۔ اب کس عمر میں مری، اللہ نے کیا طے رکھا ہے، پھر یہ واللہ عالم غائب کا، لیکن ایک قیاس ہے کہ جیسا اس کا ہو رہا ہے اس کا بھی ہو جائے گا۔ رہا تیسرا سوال کہ ایک عورت کے دو شوہر تھے، مطلب ایک بار نکاح ہوا پھر اس شوہر سے طلاق ہو گئی یا انتقال ہو گیا، اس نے سیکنڈ میرج کیا، تو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے حضرت جو ہے مائی جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، جب آپ کا دوسرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا، ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو ان کا پیغام آیا اور اللہ کے رسول نے جو ہے ان کو پیغام بھیجا اور ان سے نکاح کیا۔ اب ان کے دل میں سوال آیا کہ میں جنت میں کس ساتھ رہوں گی؟ ابو سلمہ بھی مسلم اور اللہ کے رسول وسلم بھی، تو ظاہر سی بات ہے ایمان میں سب سے اول، میں کس ساتھ رہوں گی؟ اور آپ کا دل ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ رہنے کا تھا، دونوں شوہر ایمان والے، تو کہا اللہ کے رسول ایک عورت ہے، ایسے نہیں کہا کہ میرا سوال ہے، کہا ایک عورت ہے، آپ سب لیکن سمجھ گئے تھے، کہا ایک عورت ہے، اس کے دو شوہر تھے، پہلا شوہر بھی جنت میں جائیں گا، اس نے پھر دوسرا نکاح کیا اور وہ بھی جنت، وہ کس ساتھ رہیں گی؟ تو آپ نے فرمایا عورت جنت میں اس کے ساتھ رہیں گی جس کے اخلاق زیادہ اچھے تھے۔ تو انہوں نے کہا اخلاق کی بنیاد پر؟ تو کہاں تم کیا سمجھتی ہو اخلاق کو؟ اخلاق سے انسان وہ درجے یا وہ مرتبے حاصل کر لیتا ہے جو انسان نماز سے اور روزے رکھنے سے بھی نہیں حاصل کر پاتا، تو اخلاق کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو دو اگر نکاح ہوئے تھے، ایک شوہر مسلم تھا اور وہ انتقال کر گیا، دوسری شادی کی، دونوں میں سے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے وہ عورت جنت میں اس کے ساتھ رہیں گی۔ السلام علیکم، میرا سوال تھا عنوان سے ہٹ کے سر، قسمت کا ڈیفینیشن اسلام میں کیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے علم نشرہ کے اندر فرمایا کہ عسر کے ساتھ یسر کو رکھا ہے اور قضا اور قدر رکھی ہے، تو تھوڑا سا اس کا بھی آپ ڈیفینیشن دیجیے۔ قضا اور قدر اور عسر کے ساتھ یسر کو رکھا، تو یہ کیا چیز ہے عسر اور یسر کا؟ میں نے دو سوال کیے کہ ایک قضا اور قدر، اس کا کیا معاملہ ہے، یا قسمت جس کو ہم زبان میں بولتے ہیں۔ دیکھیے قضا اور قدر یہ ہم معنی الفاظ ہیں، ہم معنی بہرحال اصطلاحی ڈیفینیشن کے اعتبار سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن ہم معنی ہے، تقدیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں دونوں۔ قضا مطلب جو چیز اس کے لیے طے کر دے گی، تقدیر جو اس کے لیے مقدار یا حصہ یا تقسیم یا جو دنیا میں اسے ملنا تھا۔ پھر تو قدر لفظ آتا ہے پیمانہ، اندازے کے معنی میں آتا ہے، قدر آتا ہے، جیسا کسی قدر نمک ڈالا جائے، قدر اندازہ، پیمانے کو بولتے ہیں قدر، ٹھیک۔ تو قضا اور قدر ایک ہم معنی الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے کہ اللہ نے جو دنیا میں ہونے والا تھا ان چیزوں کو لکھ دیا، دنیا میں مخلوق جو کرنے والی تھی، جو ہونے والا تھا، اللہ نے اس بات کو لکھ دیا، وہ ہے قدر۔ اور رہا کہ تنگی کے ساتھ آسانیاں ہیں، عسر اور یسر کا جو آپ نے معاملہ کیا کہ جو ہے سختی کے بعد نرمیاں ہیں یا تنگی کے بعد سہولتیں ہیں، سختیوں کے بعد آسانیاں ہیں، تو یاد رکھیے یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزماتا ہے تو آزمائش کے بعد اس کے لیے بہترین چیز ہے جو اللہ نے اس کو وہ کر دی۔ جیسا کہ اگر اس کے لیے سختی والا معاملہ ہے، عسر اس کا ہے، سختی چل رہی ہے، تو اس کے بعد یسر اس کے لیے اللہ نے جو ہے آسانی رکھی ہے۔ مطلب اگر ایک زندگی کی فیز سے ہم مرحلے سے گزر رہے ہیں اور بڑا تنگ دستی، بدحالی، مشکلات اور بیماریوں کا ہے، تو یاد رکھیے اگلا مرحلہ انشاءاللہ عزیز یسر، آسانی والا آنے والا ہے۔ اللہ نے اس کے بعد آسانی رکھی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اور یہ سختیاں اور جو آسانیاں آپ کو ہے یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، اللہ نے یہ پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ لیکن یہ صحابہ کے جو حالات تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، جو تکلیفوں سے وہ گزر رہے تھے، جو مشکلوں سے گزر رہے تھے، اور انسان جو بھی گزرتا ہے تو قیامت تک کے لیے یہ اصول اللہ کا کہ ہر سختی کے بعد اس نے نرمی کا، ہر برائی کے بعد ایک اچھائی کا، یا ہر سخت وقت کے بعد، تکلیفوں کے بعد فراوانی، نرمی اور اچھائی کا اللہ رب العزت ایک دور لاتا ہے، تاکہ مومن دل چھوٹا نہ کرے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ورنہ بہت سی بار
اس بات کو نہیں سمجھنے کی بنیاد پر تھوڑی سختیوں میں لوگ کہتے ہیں دیکھو اتنے دیندار ہے کیا فائدہ ہوا، بے دین ہو جاؤ، اتنے نمازیں پڑھے کیا فائدہ ہوا، پاس بھی نہیں ہوئے تم، چھوڑ دو نمازیں پڑھنا، اتنا دین پر چلے لیکن کیا ہوا دیکھو دکان بیٹھ گئی، تو کیا تم دین پر اس لیے چلے کہ دکان چلے، پاس ہو، لڑکی کی شادی ہو؟ ہم دین پر اس لیے چلے کہ ہماری آخرت بن جائے، دنیا جیسے تیسے گزر جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر صحابہ ابتدائی دور میں یہی سب امیدیں کرتے اللہ سے کہ ہم تو ایمان لائے پھر ہم پہ سختیاں کیوں آتی، ہم تو ایمان لائے پھر ہم کو تکلیفیں کیوں دی جاتی، ہم تو ایمان لائے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم تو ایمان لائے ہمارے ساتھ ویسا کیوں ہو رہا ہے، اگر سوچتے تو ایمان سے سب پھر جاتے وہ لوگ۔ لیکن ان کو پتہ تھا یہ سختی کے بعد ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اللہ فراوانی دیں گا، اور دنیا نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ہی، اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ایسی دنیا کھول دی صحابہ کے لیے کہ وہ صحابہ جو اتنے سختی کے دور اور مرحلے سے گزرے، آج حالت یہ تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں کے نیچے تھے، اور مسلمان ایک بہت بڑے خطے پہ دنیا کی حکومت کر رہے تھے، دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں جو ان کے پاس آ رہی تھیں نا۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ ہر تنگی، سختی کے یا ایک آزمائش کے بعد اللہ رب العزت نے ایک انعام ہمارے لیے رکھا ہے، اور تقدیر، قضاء اور قدر کا معنی ہے وہ پیمانہ، وہ اندازہ جو اللہ نے آپ کے بارے میں لگایا، لیکن وہ اندازہ بھی اللہ کا ایگزیکٹ ہوتا ہے، وہ باتیں جو اللہ نے لکھ رکھی ہے جو ہم لوگ کرنے والے اسے کہتے ہیں تقدیر، اور قسمت وہی ہے، تقسیم سے آتا ہے لفظ، اردو میں کہتے ہیں وہ تقدیر کو قسمت، جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، مطلب جتنا بانٹ دیا ہے اتنا ملنے والا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ السلام علیکم سر میرا عنوان سے ہٹ کے سوال سر، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ہمارے جو اسکول میں دوست والے تھے وہ لوگ بولتے کہ تہجد کا افضل وقت کیا ہے، تو اس کا جواب نہیں دیتے، اور دوسرا سوال ہے کہ تم ہو رہی ہے جیسا تو ابھی جو ٹرسٹی کی ڈیتھ ہوئی تو بولے تم یہ کہیں کو نہیں لیتے ہو، ہم نے بولے بھی، اور تیسرا سوال ہے کہ اپنے جو سینٹر کا نام ریسرچ کیوں رکھے بولے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کیا ہے یعنی۔ بھائی نے 3 سوالات کی۔ پہلا سوال تھا کہ تہجد کا وقت کیا ہے، بلکہ انہوں نے سوال کیا، تو دیکھیے تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو کر سحر کے آخری وقت تک چلتا ہے، عشاء کے وقت کے بعد سے شروع ہو کر سحر کے آخری وقت تک چلتا ہے، اور سب سے افضل کب پڑے تہجد تو سحر کے آخری وقت میں، مطلب جب اس کا وقت ختم ہوتا ہے، آخری پہر رات کا چلتا ہے، مطلب فجر سے پہلے کا وقت، وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عشاء کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، سب سے افضل وقت اس کا ہوتا ہے جو آخری ختم ہونے کے وقت، اور جو ہے تہجد کا آخری وقت، سحر کا آخری وقت ایک ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ وہ ایک بھوری اسکول میں جاتے ہیں، تو وہاں جب انتقال ہوا ان کے لیڈر کا، سرپرست کا، ان کے رہنما کا، تو ان لوگوں نے کچھ کھانے کو دیا یا کچھ کیا، تو ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قانونی اعتبار سے تو جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں گورنمنٹ کے اعتبار سے وہ مسلمان ہی مانے جائیں گے، چاہے پھر وہ شیعہ ہو، کھوجی ہو، بھوری ہو، قادیانی بھی ہو، مسلمان ہی مانے جاتے ہیں، ٹھیک، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن عقائد کے اعتبار سے ہمیں یہ حکم ہے کہ کسی مشرک کے لیے جو زندگی میں اس عقیدے پر نہیں مرا جو توحید کا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت ہم نہیں کر سکتے، اور رہا مرنے کے بعد کسی کے نام سے کھانا، تو وہ تو ہم اپنے لوگوں کا بھی نہیں کھاتے، بولنا وہ آپ کا کیا، وہ تو ہمارے اپنا بھی نہیں کھاتے۔ جیسا کہ ایک صاحب کمپنی میں کام کرتے تھے، بہت سے لوگ ان کو پوجا کر کے لاگے کچھ دیتے تھے، تو وہ ان سے کہتے دیکھو میں آپ کا نہیں، میں درگاہ کا بھی نہیں کھاتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں کھاتا ہوں، چاہے پھر وہ درگاہ کرو، تاکہ ان کو ارے درگاہ کا نہیں کھاتا تو پھر ہمارا بت کا کیا کھائیں گے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا آپ ان کو بتائیں کہ چونکہ ہمارے لیے عقیدہ توحید اصل ہے، اور اسی کو ہم مانتے ہیں کہ سلف کے عقیدے پہ، صحابہ کے عقیدے پہ جو دنیا سے گزرا اس کو کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ رہا کھانے کا معاملہ، تو کھانے کا تو ظاہر سی بات ہے بولنا، وہ تو ہم کسی مسلمان، میرے بھائی بھی کو بولے میت کے نام سے یہ لا رہا ہوں، تو وہ تو ہم ان کا بھی نہیں کھاتے، تو آپ کا کہاں سے کھائیں گے؟ تیسرا سوال بہرحال انہوں نے کہا کہ ریسرچ کیوں ہے، اور یہ سوال تو مجھ سے بھی ہزاروں لوگوں نے آج تک پوچھا، اور ایسا نہیں پوچھا سیدھا ہاں تم تو اسلام میں ریسرچ کرتے ہیں، ارے وہاں نہیں جانا، وہ اسلام میں ریسرچ کرتے ہو، نام کیا بولے؟ اسلامک ریسرچ سینٹر۔ ایک صاحب نے مجھ سے بھی یہ سوال کیا، حالانکہ وہ کافی عقل مند نظر آ رہے تھے، اور مجھ سے کہا اسلامک ریسرچ سینٹر، تم لوگ تو اسلام پہ ریسرچ کر رہے، جو خود ایک سرچ ہے بولے تم اس میں ریسرچ کرتے، اسلام کو انسان ڈھونڈ کے لاتا ہے نا، سرچ ہے وہ، تم ریسرچ کر رہے۔ میں نے کہا ابوالکلام آزاد ریسرچ سینٹر، اسے کیا مانا ہے؟ تو بولے ابوالکلام آزاد کے نام سے ریسرچ سینٹر، کیا ابوالکلام آزاد میں ریسرچ تو نہیں؟ بولے ابوالکلام آزاد کے نام سے ایک ریسرچ سینٹر۔ میں نے کہا ڈاکٹر امبیڈکر ریسرچ سینٹر، اس کا کیا معنی ہے؟ تو بولے اس کا معنی ہے ڈاکٹر امبیڈکر کے نام سے ایک ریسرچ سینٹر جس میں لوگ آ کے علم حاصل کریں۔ بولے اسلامک ریسرچ سینٹر، ہر ریسرچ اسلام کے مطابق ہوں گی، اسلام میں نہیں ہوں گی، سمپل، اتنا ہی سمپل ہے نا۔
ہر ریسرچ اسلام کے مطابق ہوں گی. اگر میں اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں, سوتا ہوں, جاگتا ہوں, میرے گھر کوئی مرتا ہے, پیدا ہوتا ہے, یہ سب کام میں کس کے مطابق کروں گا؟ اسلام کے مطابق. بزنس کرنا اسلام کے مطابق, تجارت اسلام کے مطابق, الیکٹرانکس کا یوز اسلام کے مطابق, نئے نئے ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں, اس پہ کون ریسرچ کریں گا؟ تو وہ تمام چیزوں کو ہم اسلام کے مطابق کیسا کریں اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو اسلام میں ریسرچ سینٹر نہیں ہے یہ. اسلامک مطلب ہر چیز کی ریسرچ جو بھی ہم دنیا میں کریں گے وہ اسلام کے مطابق کریں گے, اسلام میں نہیں کریں گے. سمجھ رہے آپ؟ تو اسلامک ریسرچ سینٹر مطلب ہر چیز میں جو بھی ہم تحقیق ریسرچ کریں گے وہ اسلامی اقتدارات, اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ہوں گی. لیکن لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں, اور بہت سارے لوگ, بہت سارے جماعت کے لوگ جو ویسے انگلش جو نہیں جانتے ان کو تو زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے, تو بولتے وہ تو میاں اسلام میں ریسرچ کر رہے ہیں, ان کا تو ایمان کا ہی بھروسہ نہیں ہے. تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی دنیا کے معاملوں میں تو آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ مولانا آزاد میں ریسرچ کر رہے ہو, پوری امبیڈکر میں نہیں, امبیڈکر کے نام سے ایک ریسرچ, تو اسلام کے نام سے ایک ریسرچ سینٹر کی ہر چیز اسلام کے مطابق ہم کریں گے, یہ اس کا معنی ہے بہرحال. ٹھیک. اسی طرح ایک بار ایک صاحب آ گئے تھے, وہ تو بڑا ایک عجیب مسئلہ ہو گیا تھا. ایک اب آ گیا تو بتا دیتا ہوں, قصہ ہو گیا تھا. وہ آ گئے اور بولے, اور بہت خطرناک معاملہ تھا ان کا بالکل. وہ زور و شور والے لوگ رہتے نا, شروع ہو گئے ہو غلط, سب غلط ہو رہا ہے, یہاں لوگ گمراہ کیا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے, اور بہت ہو گیا. میں نے ہمارے ایک دوست سے میں نے کہا آپ کنٹرول کرو ان کو جلدی. شروعاتی دور کی بات ہے جب لوگ وہ ایک دم شروع ہو, آپ ان کو جلدی سے کنٹرول کرو تو تماشا کر دیں گے. ہمارے دوست بولے رہے یہ بہت حکمت کے تحت نام رکھا گیا اسلامک ریسرچ سینٹر. تو بولے کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ بولے ادھر آؤ بازو. یہ خاموشی میں رہتا. بولے ہاں بتاؤ. بولے کونے میں آئے. جب کونے میں جا کے وہ نکلے تو بہت خوش نکلے ہو, زبردست نام کہتے ہیں, ایسے نام ہونا چاہیے, یہ ایسے ہی کام ہونا چاہیے. میں بولا کیا کر دیا ان کو؟ بولے اس کے ساتھ گیم کھیل لیا. بولے میں نے بدعتی تھا. بولے جب آیا وہ لڑا, میں نے بولا ادھر آؤں, اسلامک پڑھو. تو انہوں نے پڑھا اسلامک. کتنے لفظ گنو؟ ISLAMIC 7 لفظ ہے. ریسرچ کتنے لفظ پڑھو؟ RESEARCH 8 لفظ پڑھو. سینٹر میں کتنے لفظ؟ CENTR 6 لفظ ہے. 7 8 6. سبحان اللہ. بولے کیا نام ہے, سبحان اللہ, ویری گڈ. چلے گئے خوش ہو گئے. 7 8 6 اسلامک ریسرچ سینٹر. اوہ خوش فین, کیا نام رکھے یار. بولے بہت زبردست نام. میں سمجھ نہیں پایا, کہتے یہ حکمت. تو ایسا رہتا ہے, حکمتیں ہے بولے کچھ لوگوں کی. ہمارے پیچھے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں, اولیاء ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ سب ہم کو گائیڈ کرتے رہتے. یہ سب کیسا کرنا ہے, معمولی نہیں ہے. خوش ہو کے چلے گئے. تو بہرحال اسلامک ریسرچ سینٹر. ٹھیک. 7 8 6 یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ڈپینڈ ہے آپ کس کو بتا رہے ہیں, کیسا ایکسپلین کر سکتے ہیں ابھی سب چیز. بہرحال السلام علیکم رحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال ہے کہ کوئی بھی میاں اور بیوی میں سمجھ لو کوئی فوت ہو جائے اور وہ نکاح کی خواہش رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے تو کیا یہ درست ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وہ اس کے لیے دعائے مغفرت اور اس کے ایصال کے تعلق سے کیا کر سکتا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کیجیے. میاں بیوی اگر میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے, انتقال کر جائے, اور وہ دونوں میں سے کوئی خواہش رکھتا ہے دوسرے نکاح کی, تو اس معاملے میں کیا کرے؟ اب بہرحال یہ سب جو ہے نا, جس کو ہم کہیں گے سماجی سوشل ایشوز ہے اور ایسے پرابلمس ہے جو ہم نے پیدا کیے ہوئے, اپنے پیدا کیے ہوئے یاد رکھیے مسائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ اگر آپ دیکھیں یا آپ کا خود کا زمانہ دیکھیں, اس زمانے کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, صحابیات بھی ویسی عورتیں تھیں جیسی میری اور آپ کی ماں بہنیں عورتیں ہوتی ہیں, میری بیوی عورت ہوتی ہے نا. اس سے ہٹ کر کوئی وہ روبوٹس, پتھر کے دل والی عورتیں یا وہ اسپیشل بنی ہوئی عورتیں نہیں تھیں. وہ بھی ہم جیسی انسان, ایسی احساسات, وہی تکلیفیں, وہی موت کے غم, وہی اولاد کی پیدائش کی تکلیفیں, وہی ان کے موت اور ان کے بیماریوں کی مشقتیں, وہی غربت کی زندگی کی تکلیف ان کے ساتھ بھی تھی. لیکن صحابیات کا کبھی اس بات پہ رونا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت آپ نے پورے تاریخ میں دیکھی کہ آپ کی وجہ سے میرے شوہر گئے تھے اور مر گئے, آج میرا کیا ہوں گا؟ آپ کی وجہ سے میرا شوہر گیا اور شہید ہو گیا, میرا بیٹا ایک سہارا تھا, اب میرا کیا ہوں گا؟ ایک بھی کمپلین نہیں ملیں گی آپ کو. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے, سووں کی تعداد میں جو سریے اور جو ہے غزوات ہوئے, ایک کمپلین نہیں. اب کیوں؟ انسان تھے نا وہ بھی. اس لیے کہ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ جیسے ہی کسی کا کوئی پارٹنر مر جاتا, زوج مر جاتا, میاں یا بیوی مر جاتی, اس کے لیے فوراً رشتہ آ جاتا. تو جب عورت کو اس چیز کا حوصلہ تھا کہ اگر میرا شوہر آج جہاد میں جاتا ہے تو کل میری روزی پر, میرے اخراجات کے لیے مجھے بھیک نہیں مانگنا ہے, تو کھلے دل سے جانے دیتی. آج سمجھ لیجیے کسی کا شوہر جو ہے جہاد پہ نہیں ہے, سمجھ لیجیے حیدرآباد جا رہا ہے, بیوی کونے میں کھڑی, واپس آؤ واپس آؤ. بولتا آ رہا نہیں, حیدرآباد تو جا رہا نہیں باپ کو, تو اس کو معلوم اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ الٹیمیٹ ہے, یہ الٹیمیٹ.
صحابیات کا آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے کہ رو رہی تھی وہ صحابی جنگ میں جا رہا اور ان کو پتہ ہے نہیں آنے والے, بس صحابیات کھڑی ہوتی, جس کے گھوڑے خالی آ جاتے اس کو پتہ چل جاتا کہ واپس نہیں آئے, اتنا ہی تھا. گھوڑے آتے تھے نا واپس لے کر, جس کا گھوڑا آیا خالی مطلب وہ آدمی نہیں آیا, جس کا گھوڑا بھی مارا گیا مطلب آدمی گھوڑا نہیں, مطلب چلو بچے آئے عورتیں آئی دیکھیں نہیں ہے, بس غم منائے اور نکل کے چلے. خبریں تو نہیں پہنچتی تھی نا اتنے جلدی, بڑے بڑے صحابہ کی وفات کی پہنچ جاتی تھی لیکن عام لوگوں کی تو نہیں پہنچتی تھی نا. تو گھوڑا خالی آیا مطلب آدمی نہیں آیا. ان کبھی آپ کمپلین شکایتیں نہیں, اس لیے کہ اس عورت کو معلوم ہے دنیا میں جو سہارے ہیں اس کے لیے وہ تیار ہے, اور یہ شوہر انشاءاللہ عزیز آخرت کے لیے اس کے لیے اجر ہے کہ اس بیوی نے اس کو جو روکا نہیں آخرت کے اعتبار سے. اب ہمارے پاس ایشو کیا ہے معلوم, ایک عورت یا آدمی کا موجودگی یا غیر موجودگی میں سیکنڈ میرج ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی حال میں. پہلی بیوی اگر زندہ ہے تو دوسری تو کر ہی نہیں سکتا, کہ تو پہلی دونوں کو مار دیں گی باقی کے. اور اگر شوہر مر گیا یا بیوی مر گیا تو ہاں شادی کر رہے, دیکھ کیسے بے شرم شادی کر رہے, دیکھو خواہشات ختم نہیں اب تک شادی کر. حالانکہ اس کی کیا زندگی 20 سال 25 سال کی بیوہ ہے, کیا تم چاہو گے اگر تمہاری خود کی بہن ہو تو اس کو پوری زندگی ویسا رکھو؟ شرم. یہاں تو حال یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے, آپ خلیفہ وقت ہے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ کیا ہے؟ خلیفہ وقت ہے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ کی وفات 63 سال میں ہوئی, آپ خلیفہ 10 سال بنے رہے. تو اگر 53 سال کی عمر میں تو 53 ایئرس کے آدمی کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی 53 سال کے آدمی کے بچے ہوئے نا, دیکھو خواہشات اب تک ختم نہیں ہو رہی اس کی. دیکھو بڈھے کو شرم نہیں آ رہی, بچے کو بچے پیدا ہو رہے, اس کے بچے پیدا ہوتے جا رہے. ہم جس سماج میں رہتے ہیں نا, یہ سماج جو ہے نا یہ ایک ایسا سماج ہے کہ جو جنس پرستی کی اجازت دیتا ہے لیکن جنس کو صحیح رخ میں وہ اجازت نہیں. ایک آدمی 100 عورتوں سے تعلق رکھے پیسہ دے کر تو اس کو تو قبول کرتا ہے, اور کیا ہائی فائی لائف ہے اس کی, پبس میں اور کلبس میں رہتا اور آدمی وہ تو قبول ہے. 2 بیویاں کیا کہتا بے شرم آدمی. اور مسلمان بھی اس تاثر میں اس ماحول میں سمجھتا ہوں رچ بس گئے ہیں یاد رکھیے اس حد تک. تو اب اگر ایسی حالت میں ایک آدمی کی بیوی مر جاتی ہے تو پھر بھی اس کا ٹھیک ہے, ہاں وہ شوہر تو شادی کر لیتا ہے وہ آدمی, لیکن اگر عورت کا کو ہو جائے تو سب سے پہلے سسرال والے بولتے ہیں اب یہ لڑکی نے تمہاری دوسری شادی نہیں کرنا. کیوں بھائی, کیوں نہیں کریں گی بچی دوسری شادی؟ نہیں بے شرمی, یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. ایک خاتون کا ایک واقعہ ہوا تھا, وہ ایجڈ ہو گئے تھے, ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. عدت کے بعد اس خاتون نے دوسرا نکاح کر لیا. او ہو کیا کوہرام مچا ہمارے شہر میں اسی عورت کا کہ پورے خاندان کو بدنام کر دیا. ان کی اتنے بڈھے ہیں, خواہشات ختم نہیں ہو رہی, اتنے بڈھے ہیں پھر بھی شادی کر رہے ہیں. کیا عجیب سماج ہے. شادی کی نا اس نے, عدت گزارنے کی بات کی نا, تو کیا مسئلہ ہے حلال چیز میں کہتا ہوں کیا مسئلہ ہے کرنے میں؟ کوئی آدمی زانی ہے پتہ چل گیا نا کسی کو تو بولو مت نا یار, جان دو نا, چھپاؤ نا. حرام کام کرنے والے کو تم ڈھانکتے ہو اور ایک حلال کام کری اس کو شہرت دے کر بولتے ہو غلط کام کی عورت, ارے دوسری شادی کر لی, حالانکہ ان کی بچیوں کی شادی ہو تو کیا ہوتا ہے, اس کی بچیوں کی بھی شادی ہو جاتی. دیکھیے ہمارے لیے اگر یہ اصول بنا لیں نا, شریعت کے مطابق ہو تو سب کچھ صحیح, پھر شریعت کے خلاف ہو تو ہم نہیں مانیں. یہ اصول بنا لیجیے. اگر شریعت نے کہا کہ ایک عورت جس کی بچیاں ہو چکی ہو, نانی بننے کے بعد شادی نہیں کر سکتی, اس نے کیا, تو ہم بولیں گے آنے غلط کام کی. کیوں آپ منہ کھول رہے ہو ایسے معاملات کے اندر جس میں اللہ پکڑ نہ کر لے روز قیامت؟ کیوں, کیا انسان کو ضرورت نہیں ہو سکتی ساتھی کی؟ اور کیا شادی کرنے کا صرف ایک ہی معنی ہے کہ اس کے ساتھ جو تعلقات قائم؟ ایک بوڑھی عورت کے لیے سہارا بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ شوہر, جہاں اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کیا امید کرتے ہیں نواسیاں پوتے اور پوتیاں لا کے اپنے دادی کی میں کچھ ڈالیں گے؟ کتنا بہترین رشتہ ہے کہ وہ جو ہے شادی کر لے اور وہ شوہر اس کا ساتھ دے اور وہ اس کا ساتھ دے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ سمجھتا نہیں ہم کو. صحابہ کی زندگی دیکھیے, صحابہ کی زندگی میں چند صحابہ کو چھوڑ کر کسی صحابی کی زندگی میں 4 کا سلاٹ کبھی خالی نہیں تھا. شادی کے معاملے میں کبھی خالی نہیں تھا. ایک کا انتقال ہوا پھر وہ سلاٹ فل ہو گیا, ایک کو طلاق دی پھر وہاں ایک دوسری بیوی آ گئی, 4. اور یہ 4 بیویوں کے علاوہ لونڈیاں بھی تھیں ان کی. یاد رکھیے اس زمانے میں سسٹم تبھی ختم ہو گیا, تفصیلات کا موقع نہیں, وہ لونڈیا کیا کیسا ہوتا تھا وہ ان کے پاس تھی, کبھی بھی اس سے کم نہیں تھی. کوئی بھی بہت کم صحابہ ہے جن کے پاس جو ایک بیوی تھی, بہت گن سکتے ہیں انگلے میں اتنے کم صحابہ ہیں. کبھی بھی 4 کا سلاٹ فل تھا. اور جہاد میں جو ہے مرد جا رہے ہیں, جہاد میں شہید ہو رہے ہیں, کوئی ان کو فکر نہیں. ان کو پتہ ہے وہاں ان کی بیوی کے ٹیک کر کہیں لوگ عدت گزریں, کوئی شادی کر لیں گے, اس کو بھی فکر نہیں میرا شوہر جاتا ہے تو کل کیا بچوں کا رو, کوئی نہ کوئی مجھے لے لیں گے. بلکہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا جہاد میں, اس کو رشتے زیادہ آتے تھے کنواریوں کے مقابلے میں.
تاکہ سماج بڑھاوا دیتا تھا ایسی عورتوں کو، ان کی شادی جلدی ہوں گی تو کل کو یہ لوگ بھیجیں گے پھر اپنے شوہروں کو. اور آج لوگ دعا کرتے ہیں اللہ مجاہد پیدا ہو، ہمارے گھر میں نہیں پڑوسی گھر میں پیدا ہو. ہمارا بچہ کیوں جہاد کریں؟ پڑوسی گھر میں بچے پیدا ہونا، خوب بچے پیدا کرو تو مجاہد بنا کے بھیجو ہمارے بچے. تو یہ اصل چیز ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال اگر ایک آدمی ایک عورت کا شوہر مر جاتا ہے اسلام کے مطابق عدت گزارنے کے بعد عورت، اور غم کے بعد، ویسے اس کے لیے کوئی شرط نہیں مرد کے لیے، غم کی 3 دن چونکہ ہوتے نکاح خوشی ہے، 3 دن غم کے بعد چوتھے دن وہ نکاح کر سکتا ہے. کوئی شرعی قباحت اس میں نہیں ہے. اور یاد رکھ لیجیے جب کوئی شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو منہ مت کھولیے اس کے خلاف. کہ تو ہم نے ایسے ہزاروں ہزار لوگوں کے صرف گناہ چھپا دیے، نہیں جان دو، حالانکہ وہ گناہ ایسے تھے جو لوگوں سے تعلق رکھتے معاملات سے، وہ بتانا ضروری ہے. اس کو چھپا دیتے ہیں کہ اللہ ہماری خامد ستر پوشی کریں گا. پھر اللہ کے دین پہ جو عمل کر رہا ہے تم اس پہ الزام لگا کے کیا سمجھتے ہو اللہ تم کو چھوڑ دے گا؟ پکڑ نہیں کریں گا. کہ تم نے ایک مذاق اڑاتا ہے ایک آدمی کا جس نے دوسرا نکاح کیا تھا، پکڑ نہیں کریں گا. جب گناہ چھپانے کے لیے اجر دیتا ہے تو اس کی شریعت کے مطابق عمل کرنے والوں کو تم غلط بولو گے تو چھوڑ دیں گے آسانی سے. تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا وہ بالکل سیکنڈ میرج کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، اس کو بڑھاوا دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. اور میں نے ایک ریسنٹلی ایک اسٹڈی پڑھا تھا، اس اسٹڈی کے مطابق یہ تھا کہ آفٹر 60 ایئرس آدمی کو کچھ چیزوں کی خواہشات اور ضرورتیں زیادہ محسوس ہوتی بنی تو اس کی جوانی کی. معلوم ہے یہ ایک ریسرچ تھی پوری، کافی بڑا. اس کے اوپر ایک وہ آیا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کا پیر ٹوٹ گیا، اس کے گھر میں اچانک کوئی آ گیا اور بھاگنے لگا، پیر ٹوٹ گیا. ٹھیک، کچھ ایسے واقعات اور نمایاں. تو ایک پوری ایک سائنٹیفک اسٹڈی کی گئی کہ آدمی 60 ایئرس کے بعد بھی کیا اپنے بیوی سے تعلقات قائم رکھتا ہے اور اس کو اس چیز کی ہوتی. اور پورا ریسرچ کا ایک بہت بڑا پیپر آیا تھا، نان مسلمس نے کیا تھا، میں نے اس کو پورا اسٹڈی کیا تھا کہ انسان کو جس طرح سے وہ جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے اتنی ہی ضرورت اس کو بیوی کی اپنے بڑھاپے کے مرحلے میں بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، صحابہ کی زندگی دیکھیے، ایک تو نوجوان صحابہ اور ایک تو بوڑھے صحابہ، دونوں کے جوش عجیب ہے. بیچ والوں کا الگ معاملہ ہے. بوڑھے صحابہ ابو ایوب انصاری 80 سال جوش دیکھا قسطنطنیہ پہنچے ہوئے، اور وہیں نوجوان صحابہ وہ بھی دیکھیے کیسے آگے تھے. دو کا جوش اور جذبہ الگ ہی ہوتا ہے. یہ بھی دنیا سے برے رہتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اور یہ بھی دنیا سے وہ رہتا ہے کہ اب تو جانا ہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ، دونوں کے جوش الگ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال بالکل کریں، لیکن اب سماج نہ بڑھاوا. لیکن الحمدللہ عربوں میں آج بھی یہ طریقہ باقی ہے. آپ جائیں گے عرب ممالک میں آج بھی یہ سسٹم ہے. بوڑھے سے بوڑھا دادا ہے تو اگر دادی نہیں ہے تو وہ لائیں گے اس کی شادی کر. پوتے بولیں گے کیا دادا اکیلے رہ رہے تم، یہ کوئی. اور قرآن کا حکم بھی ہے، اور اس کی تفسیر علامہ ابن کثیر بھی یوں ہی کرتے ہیں. جو سورہ نور کا حکم ہے وہ انکحوا ایام منکم، کہ نکاح کر دو جو تم میں بے نکاح ہو. ایامہ عربی زبان میں اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی شادی کی عمر ہو جائے اور اس کے پاس لائف پارٹنر نہ ہو، چاہے مطلقہ ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے بیوی مر چکی ہو. کسی بھی آدمی، اکیلا آدمی نہیں رہ سکتا. وَأَنكِحُوا أَيَامًا مِنكُمْ، تم میں سے بے جوڑے کو جوڑے والا بنا دو. یہ حکم ہے. یہ نہیں کہا کنوارے کی شادی بھی ایامہ ہے، وہ بھی طلاق جس کی وہ بھی ایامہ ہے عورت، اور بیوہ وہ بھی ایامہ ہے، بیوی کا انتقال وہ بھی ایامہ ہے، جس کی بیوی نے سے خلا وہ بھی ایامہ میں شامل. اکیلا نہیں رہ سکتا اسلام میں. اس لیے تو صحابہ اکیلے نہیں رہے کبھی، سمجھا. لیکن ہم جو کلچر ہے نا ہمارے طرف، وہ کلچر اور باقی سب چیزیں ہماری ذہن کی اپج ہے. بہرحال میں کہوں گا بڑھاوا دینا چاہیے، اور ایسے چیزوں میں لوگ آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیں اور ایک ماحول بنائیں. تو یاد رکھیے انشاءاللہ عزیز ایک ایسا ماحول بنے گا جو صحابہ کے طرز پہ ہوں گے. یاد رکھیے بہت ضروری ہے آج، ورنہ جس انداز سے ہم چل رہے ہیں دھیرے دھیرے ہر معاملے میں ہم نے کفاروں کی نقل شروع کر دی. ہر معاملے میں نکاح، طلاق، معاملات، لین دین، بات چیت، ہر چیز میں کفاروں کی نقل کر رہے ہیں. یہاں ضرورت ہے اسلامی طریقے کو ہم جو اپنائیں. دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ بہرحال دعائے مغفرت اور ایصال ثواب. تو بہرحال دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے تعلق سے میرا حال ہی میں ایک لیکچر ہوا تھا، ایصال ثواب بدعت اور حقیقت. الحمدللہ کافی لوگوں نے پسند کیا. آپ ضرور دیکھیے اس میں بیوی کیا ایصال کر سکتی ہے، وہ بھی تفصیلات میں نے رکھی ہے، اور عام لوگ کیا ایصال کر سکتے ہیں. چونکہ اتنا وقت نہیں ہے تو وہ تمام کام بیوی اس کے لیے کر سکتی ہے. دعائے مغفرت، اور دعائے مغفرت تو بیوی نہیں، کوئی بھی انسان کسی کے لیے کرے وہ مل جاتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں خبر میں میت جو ہے ایسی ہے جیسا ڈوبتا ہوا آدمی، جیسا ڈوبتا ہوا آدمی کسی کو دیکھتا ہے وہ اسے بچا لے، ویسے قبر میں ایک انسان انتظار کرتا ہے اس کا بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست یا کوئی اس کے لیے دعا کر دیتا. دعا تو بہرحال کوئی بھی کر سکتا، وہ حرج نہیں. شیخ اپنے اگر کسی شخص نے ایک سے زائد نکاح کیا ہو تو جنت میں اس کے ساتھ اتنے ہی بیوے رہیں گے کیا جس کے اخلاق اچھے ہو وہ رہیں گے؟ اچھا، بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی نے ایک سے زیادہ نکاح کیا مرد ہو تو بیویوں کے معاملے اگر بیویاں جنتی سب اس کے ساتھ رہیں گی. وہ معاملہ صرف شوہر کا تھا، چونکہ بیوی عورت ایک ہی مرد کے ساتھ رہیں گی نا، اس لیے وہ سوال تھا. لیکن جنت میں اگر ایک انسان کی کئی بیویاں تھے، سمجھ مثال کے طور پر صحابہ ہے
8 بیویاں تھے سمجھ لیجیے, ایک وقت میں 4 تھے, پھر کسی کا انتقال ہوا, پھر ایک آ گئی, پھر اس کے بعد انتقال ہوتا تھا اس طرح. ظاہر سی بات ہے وہ سب اس کے ساتھ رہیں گے اور اس میں پیمانہ نہیں چکا. اگر یہ جنتی ہے تو وہ سارے بھی اس کے ساتھ ہی رہیں گے. یہ عورتوں کے لیے نہیں, مردوں کے لیے وہ ہوں گے, چونکہ عورت ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ نہیں رہیں گے, تب اخلاق دیکھے جائیں گے, ورنہ اس معاملے میں نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے اخلاق کی بنیاد پہ بیوی کا مرتبہ اونچا نیچا ہو سکتا ہے آپس میں, لیکن بہرحال ساتھ اس کے سبھی رہیں گے جنت. کسی نے بہرحال ایک سوال کیا تھا خواتین میں سے کہ کیا بیٹیوں کے لیے ماں کے لیے کیا حقوق ہے جس کا شوہر اور بیٹا بھی نہ ہو. دیکھیے بیٹیوں کا ماں پہ حق کا سوال ہے کہ ایک عورت ہے, ان کی شوہر بھی نہیں ہے, ان کو بیٹا بھی نہیں ہے, اور ان کو بیٹی ہے, بیٹیاں ہیں, تو بیٹیوں کا ماں پہ کیا حق ہے؟ تو بہرحال جو والدین کے حقوق ہے وہ تمام آپ کی بیٹی پر لاگو ہے. لیکن اگر بیٹیاں شادی شدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ان حقوق ادا کرنے میں تھوڑی سی مشقت ان کو آئیں گی, چونکہ وہ ایک سسرال میں رہتی ہے, وہاں سے آپ کی پیدا. تو میں ایسا کہوں گا ایسے لوگوں کو جن کو بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ ایسے لڑکوں کو اپنا داماد بنائے جو ایسے فطرت کے حامل ہو, جو دوسروں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہو, یا ایسے خاندانوں میں دے ان کو جن خاندانوں میں دوسرے کی مدد کی عادت ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لڑکیوں کو جب بیاہ دیں گے تو آپ کے پاس تو کوئی نہیں نا, ظاہر سی بات ہے. تو بہرحال تو آپ ان سے امید کر سکتے ہیں, یا ایسا پہلے نکاح ہو چکا ہے, اگر ان کے خاندان شوہر کی اجازت اگر ہے تو وہ آ سکتی ہے بیچاری, نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئیں گے. اب شوہر اس کا اہم ذمہ دار ہو گیا, تو لہٰذا آپ کے بھائی پر ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کی خدمت کرے, آپ کو ضرورتیں پوری کرے. آپ کے اسی طرح اور سرپرست, جیسا آپ کے اگر سسر ہے تو ان پر ذمہ داری آتی ہے وہ آپ کی خدمت کریں, یا آپ کے وہ رشتہ دار جو غیر محرم ہے لیکن نزدیک, جیسا شوہر کے سگے بھائی غیر محرم ہے لیکن خدمت تو آپ کی کر سکتے ہیں, لانا لے جانا سامان دینا, ٹھیک ہے, یہ سب تو کر ساتھ نہیں رہ سکتے آپ کے, وہ غیر محرم ہے لیکن یہ تو کر سکتے ہیں. تو دیگر لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو بیٹی کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ شوہر اس کا اگر اجازت دے تو نیکسٹ اس کے بعد آپ کے جو نزدیکی محرم ہے, جیسا سسر ہے, پھر آپ کے سگے بھائی ہیں, اور وہ نہ ہو تو پھر شوہر کے بھائی آپ کی جو بھی ہیلپ, جیسا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد پورا اخراجات, پوری خدمت امہات کی خود کرتے تھے اپنے پیسوں سے, پرائیویٹ, یہ نہیں کہ خلیفہ بنے تو اس کے خود کے پیسوں سے حج کو بھیجا کرتے, ہر سال خدمت کرتے. تو یہ بھی ہو گیا نا, غلام دیتے تھے کہ کوئی کام کی ضرورت ہے تو آپ کرا لیجیے, غلام میرے طرف سے, پیسہ بھیجا کرتے تھے کوئی ضرورت ہو تو خرچ کرنے کے لیے, حج کے لیے اخراجات دیا کرتے تھے. تو بہرحال کوئی اور وہ بھی نہ ہو تو پھر امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی عورتوں کی وہ کفالت کرے. ظاہر سی بات ہے وہ مالدار ہے لیکن ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, محنت کرے. محلے کے ایسے بچے ہو جن کو پتہ ہو کہ یہ خاتون اکیلی رہتی ہو, وہ ایسا گروپس بنائے جو ایسی عورتوں کی مدد کریں, ایسے لوگوں کی مدد. ایسے مرد بھی ہو سکتے جو بیچارے بوڑھے ہو, بیوی نہ ہو, بچیاں شادی ہو چکی ہے, بچہ کوئی ہے نہیں, تو آپ لوگ اس کی مدد, حالانکہ مالدار ہے, مالدار ہونا وہ نہیں, اس کی ضرورت تو ہے لیکن, تو بہرحال گروپس بنائیں, پھر وہ لوگ اس کی کریں گے. مسلم حکومت میں اس کے لیے گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں جو ٹیک کیئر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی. بہرحال یہاں ہم مسلمان ایسی تنظیمیں بنا سکتے ہیں جو ایسے لوگوں کی مدد کریں. انشاءاللہ ایسی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.